پھر لوگ گھر کے باہر آتے, مجھے میں سویا ہوتا تھا 9 بجے کال آتی تھی فون پہ, فون میں اپنا بند نہیں کرتا تھا, اس ٹائم نخرے اتنے نہیں تھے نا, بندوں ڈالے میں ڈالو, بندوں ڈالے میں ڈالو. مجھے آ کے پولیس والے نے یہاں سے گربان سے پکڑا, چل ڈالے میں بیٹھ, میں نے اس کا ہاتھ ایسے کر کے مارا اور میں نے اسپرنٹ لگا دی. کوشش کرنا صبح اٹھنا 8 بجے, ٹھنڈا پانی آن کرنا اور کہنا کہ میں نے جمپ ہے, پھر سمجھ آئے گی میں کیا. جو مائنڈ سیٹ اور جو اسٹرینتھ اور پاور چاہیے نا ٹھنڈے پانی میں گھسنے کی, جو وہ ہڈیوں میں جا رہا ہوتا ہے, تو وہ کسی اور لیول کی. Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast. آج کے جو ہمارے guest ہیں, he was actually supposed to be, fun fact, the first guest of our show, but due to some technical difficulties, that episode never aired, and now finally I have him back in season 2, یعنی پورا مجھے season 1 wait کرنا پڑا to get him back on the show. He is, in my eyes, the pioneer of fitness and wellness in Islamabad Pindi, not only Islamabad Pindi but across Pakistan as well. He is the owner of the Jack Nutrition brand and the Body Bricks brand, and a fitness fanatic himself, an inspiration for many, including myself, for many years. Mohammad Abbas, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام and thank you so much for the introduction. سنائیں آپ کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک, شکر ہے. کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس کام سیم اولڈ, سپلیمنٹس اور نئے نئے پروڈکٹس لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اچھا. something that we're trying to do, yes. تو what's if you want to share کہ آج کل کس نئی چیز پہ کام ہو رہا ہے؟ ایک تو پروٹین آپ کا لانچ ہوا ہے. ہاں, اپنا پروٹین پاؤڈر کیا تھا, پھر کریٹین کیا ہے, ملٹی وائٹامنس ڈفرینٹ کر چکے ہیں. آف کورس پاکستان میں انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو سپلیمنٹس افورڈ کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. پروٹین پاؤڈر اسپیسیفکلی بائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو الحمد للہ میں نے اپنی ساری ریسرچ وہ کمپلیٹ کر لی ہے. ویئر اباؤٹ ٹو لانچ ون آف دا موسٹ افورڈیبل پروٹین سپلیمنٹس ان پاکستان. ہم براؤن رائس پروٹین لے کر آ رہے ہیں. اچھا. ہاں, براؤن رائس پروٹین جو انشاءاللہ 10,000 روپے سے انڈر ہوگی. 5 پاؤنڈ کا باکس جو اچھے زمانے میں ہوا کرتا تھا, صحیح, جب ہم سیل کرتے تھے, تو تقریباً 9,000 9,500 کا آپ کو 5 پاؤنڈس کا باکس مل جاتا تھا. اس کے اندر 60 سرونگز ہوں گی اینڈ 25 گرامز آف پروٹین ہوگی. تو جتنے بھی لوگ ہیں جو یونیورسٹی جاتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے, جاب کر رہے ہیں, بٹ دے وانٹ بائی اے پروٹین پاؤڈر اینڈ دے کانٹ, اور اکثر لوگ وہ والے پروٹین سپلیمنٹس لینا شروع ہو گئے ہیں جو کہ فیک مل رہے ہیں آپ کو آن لائن اسٹورس کے اوپر. آن کا نام لگا کے عجیب سا تھیلا بیچ رہے ہیں, میسٹیک کا نام لگا کے, فیک پروڈکٹس بیسکلی, پیکیجنگ یہاں پہ ہو رہی ہے. وہ سستے مل رہے ہوتے ہیں 2,000 3,000 4,000 روپے کے, جو کہ امپاسبل ہے, وہ نہیں اس پرائس سے مل سکتے آپ کو. لیکن آف کورس لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, تو پھر آئی تھاٹ کہ وی شوڈ ڈیفینیٹلی کم اپ ود اے پروڈکٹ وچ از افورڈیبل فار دی میسز ان پاکستان. اچھا, تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ جو آپ نے بولا نا براؤن رائس, تو میرے ذہن میں تھا اچھا مے بی 1 سکوپ میں 12 گرام پروٹین. نہیں, آپ کو ایک سکوپ 40 گرامز کا سکوپ ہوگا اس کا. اچھا, اس کے اندر آپ کو 25 گرامز آف پروٹین ملے گی, اور فلیور بھی اچھا ہوگا, کاربوہائیڈریٹس کی رینج بھی اچھی ہوگی. تو بیسکلی یو آر getting your protein in a much cheaper price. صحیح, that's perfect. کوشش بڑا ایسا کام کرتا رہا ہوں میں اس کے اوپر. چلیں, لیکن اس کے بعد اور بھی اچھی نیوز آئے گی, کافی زیادہ افورڈیبل رینج آف سپلیمنٹس ہم لانچ کریں گے, اور اس کے اندر اور کافی زیادہ چیزیں ہوں گی. اور ایک اور بہت بڑی نیوز ہے اوور آل پاکستان کی فٹنس انڈسٹری کے لیے, لیکن 2-3 مہینے میں انشاءاللہ میں اس کو بھی ٹیک کروں گا, which will be very beneficial. ہاں, اچھا, صحیح. تو چلیں if we step back, ابھی تو آپ نے بتا دیا کیا چل رہا ہے, لیکن we step back to 2010 2012, the early years جب conceptualize ہو رہا تھا جیک نیوٹریشن. ایکچولی میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا, بٹ آئی ریپیٹ کہ ہاؤ آئی کیم اکراس کہ محمد عباس جیک نیوٹریشن کیا ہے. کہ ایک فیس بک تھا اس زمانے میں, انسٹاگرام وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا, اینڈ فیس بک پہ پیجز بھی ڈفرینٹ سے ہوتے تھے, گروپس ہوتی تھیں جو ہم جوائن کرتے تھے. تو دیر واز ون گروپ آف کرس گیتھن. اچھا, اس نے ایک گروپ اپنا بنایا ہوا تھا, رائٹ. تو اس میں ٹرانسفارمیشن لوگ پوسٹ کرتے تھے کہ میں نے آپ کا فالو کیا, میری یہ ٹرانسفارمیشن آئی. تو اس میں آپ نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ دس از مائی ٹرانسفارمیشن. تو میں نے کہا یہ تو کوئی پاکستانی لڑکا لگ رہا ہے. تو پھر میں نے دیکھا آپ کی آئی تھنک پروفائل میں کچھ تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا, جیک نیوٹریشن ایک لوگو مجھے نظر آ رہا تھا. میں نے کہا اچھا یہ جیک نیوٹریشن کیا ہے, تو مجھے نہیں پتا چلا. شاید پرانا لوگو اس ٹائم پہ, تو بہت پرانی مجھے یاد نہیں آ رہا, بہت پرانا لوگو ہوگا. ہاں, تو اس ٹائم پہ پورا جیک نیوٹریشن پورا وہ بھی نہیں بنا ہوا تھا. ہاں, کچھ ہاں اس طرح بنا نہیں تھا, بٹ میرے ذہن میں نا وہ ایک برانڈ افینٹی بن گئی تھی کہ اچھا کہ یہ ایک بندہ ہے محمد عباس, اینڈ یہ ایک جیک نیوٹریشن ایک برانڈ ہے, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, بس یہ ایک بن گیا تھا میرے ذہن میں. اینڈ دین فائنلی جب آپ کا سپلیمنٹ اسٹور اوپن ہوا, دین آئی کوڈ ریلیٹ کہ اوکے دس از دیٹ پرسن, یہ وہی ہیں جن کا اچھا یہ سپلیمنٹ اسٹور یہ چلاتے ہیں. اور اب آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ آگے ہیں ود ان فٹنس. تو یہ جو ساری آپ کی جرنی ہے آف اسٹارٹنگ وتھ پرسنل ٹریننگ
to opening your first supplement store, this took how many years? تو انیشلی شروع کیا تھا. بالکل. انیشلی جب میں یو ایس گیا تھا تو جا کے میں نے سرٹیفکیشن لی تھی, پھر واپس آیا تھا. جیسے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں تو اکاؤنٹنسی پڑھا تھا. لیکن پھر جب میں واپس امریکہ سے آیا, پھر میں نے باڈی آنکس جم جو نہیں ہے F10 میں, ہاں ہاں, پہلے میں اس ٹائم مجھے یاد ایک پوائنٹ تھا کہ میں نے جب ٹریننگ کرانا شروع کی تھی لوگوں کو تو کافی جمس میں گیا. باڈی آنکس گیا, ایک اور جم ہے F11 میں, ادھر گیا. کافی جمس میں جا کے میں نے بولا مجھے ایز اے فری لانس ٹرینر یہاں پہ ٹریننگ کرا. تو لوگ اس ٹائم پہ آئیڈیا نہیں تھا فری لانس ٹرینرس کا. بہرحال کوئی 1.5 سال پھر اسمارٹس میں چلا گیا. 1.5 سے 2 سال تقریباً میں نے کوئی پرسنل ٹریننگ کرائی تھی ان جمس کے اندر. پھر پہلا اسٹور ہم لوگوں نے F11 میں کھولا تھا وچ واز 2012 فیبرری. ایگزیکٹ. تو 1.5-2 سال لگے. تو پیسے سے جمع کرنا ضروری تھا نا, سپلیمنٹ خریدنے تھے, پھر اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. اسٹور کھولنا تھا, ایون تو چھوٹا اسٹور تھا لیکن اس کے لیے فنڈنگ تو چاہیے ہوتی ہے آپ. وہ ساری جمع کرنے میں مجھے تقریباً 1.5-2 سال لگ گئے تھے. لیکن اس پروسیس کے اندر میں نے سیکھ بہت کچھ لیا. پرسنل ٹریننگ کرانے سے نالج بہت زیادہ گین کر لی. آئی انڈرسٹوڈ کہ کس طریقے سے کسی کی باڈی کو ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے, لوگوں کے دماغ میں کوشچنس کیا ہوتے ہیں, ایشوز بیسک کیا ہیں ہماری سوسائٹی میں جنرلی وین اٹ کمس ٹو فیٹ لاس یا جو بھی فٹنس ریلیٹڈ. تو ایکسپیرینس اچھا تھا لوگوں کو ٹرین کرانے کا, وہ بڑا بینیفیشیل بھی تھا میرے لیے. تو یہ جب آپ کرتے تھے ٹرین, لائک جب فری لانسنگ ایک نیا کانسیپٹ تھا, تو تب جمز جو ہیں وہ اپنا کٹ رکھتے تھے ان کو؟ ہاں ظاہر ہے رکھتے تھے. اچھا, وہ کٹ کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن وہ بھی کٹ رکھتے تھے. ہاں اچھا اچھا. جب میں نے ورک آؤٹ کرنا شروع کیا تھا تب یہ فٹ اینڈ فلیکس میں, تب یہاں پہ جو پرسنل ٹرینرز تھے وہ 1,000 روپے یا 2,000 روپے لیتا تھا نا مہینے کا. پتہ نہیں اب آپ کو پتہ نہیں. اچھا, اس ٹائم میں نے جب شروع کیا تھا ورک آؤٹ, اچھا اچھا, تو پرسنل ٹرینرز 1,000 روپیہ پر منتھ چارج کرتے تھے یا 2,000 روپے پر منتھ چارج. تو پرسنل ٹریننگ یا فٹنس would not be you couldn't really think about it as a future. سمجھائیے نا, آپ اس کو کریئر کے طور پہ نہیں لے سکتے تھے اس زمانے میں. لیکن جب ہم آئے تو we were the first trainers جو کہتے تھے ہم 16,000 20,000 25,000 روپے چارج کریں گے ایک مہینے کے. تو لوگ کہتے تھے آپ پاگل ہو, یعنی آپ کو کون دے سکتا ہے 20,000 روپے مہینے. کتنے ہی لوگ ہیں جو پرسنل ٹرینر کو 20,000 روپے دیں گے. تو دس کین ناٹ ریئلی ٹرن انٹو اے کریئر فار یو. لیکن پیشن کی بات ہوتی ہے. فٹنس کہاں سے کہاں آ گئی, میں وہاں کی بات سوچتا ہوں اور آج کی بات سوچتا ہوں. دیکھو سارے پاگل ہیں نا اب ایوری ون وانٹس ٹو کم انٹو فٹنس. یہ اویئرنیس آپ کو کیسے آئی کہ نا میری ورتھ 15-20 کے ہے, ناٹ 1,000-2,000؟ ونس یو اسٹارٹ ٹو ایجوکیٹ یور سیلف, مجھے لگتا ہے جب آپ نالج گین کرتے ہو نا, اور نالج کتابوں میں ہوتی ہے, پڑھنے سے آتی ہے, ڈیولپمنٹ کے تھرو, اس کے لیے آپ کو ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو پٹ ان دا ورک. ونس یو اسٹارٹ پٹنگ ان دا ورک یو ریئلائز کہ جو چیزیں میں سیکھ رہا ہوں, جس بارے میں بات کر رہا ہوں, یہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا. انٹرنیشنلی شاید کچھ اس ٹائم پہ کرس گیتھن وغیرہ بھی فیمس نہیں ہوتے تھے. نہیں تھے سمجھ رہے ہیں نا, اس ٹائم پہ جنرلی فٹنس پوری دنیا میں اس لیول پہ نہیں تھی, پاکستان میں تو بالکل ہی نہیں تھی. تو ونس یو اسٹارٹ ٹو لرن تھنگز دیٹ نو بڈی نوز اباؤٹ, اور آپ کو وہ کامن سینس بھی لگ رہی ہوتی ہے, کامن سینس والی, لیکن لوگوں کو نہیں پتا, تو پھر آپ کو اپنی ورتھ بھی ریئلائز ہوتی ہے نا, بیکاز یو نو یو ول پٹ ان دا ورک, یو نو یو ہیو دا نالج ٹو پٹ سم ون ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو پھر آئی فیل لائک آپ کو اپنی ورتھ ریئلائز کر کے اس کے اکارڈنگلی ہی چارج کرنا چاہیے. آئی مین لائرز بھی کرتے ہیں, اکاؤنٹنٹس بھی کرتے ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو از اٹ آلسو بیکاز کہ آپ کا ایکسپوجر جو تھا وہ باہر کا تھا, تو یو سو کہ اچھا اس طرح گلوبلی یہ ہوتا ہے ریٹ؟ یہ بھی تھا, ایکسپوجر بھی تھا باہر کا. اینڈ آلسو could see the gap in the market, اور اس ٹائم پہ گیپ بہت زیادہ بڑا بھی تھا, تو اس وجہ سے موسٹ پرابلی یس. صحیح. اچھا, تو آپ نے بیچ میں یو مینشن کہ ٹو گیدر دا ریکوائرڈ فنڈنگ فار اے سپلیمنٹ اسٹور, تو اس میں ڈیڈ یو ہیو سم انویسٹرز آن بورڈ ایز ویل؟ شروع میں نہیں, میں نے خود ہی سارے پیسے جمع سارا خود کیا تھا. اچھا ہاں, سارے خود ہی. تو کس طرح کا ایک دفعہ کا اسٹاک لیا اور سپلیمنٹ اسٹور بنایا, کس طرح, کیا سائنس تھی؟ شروع جو میں نے کیا تھا ہاں ڈائریکٹ اسٹور تھوڑی ڈالا تھا نا. تو جو میں نے 2011 کے اینڈ میں تھوڑا سا سامان میں لے کے آیا تھا bodybuilding.com سے. اس نے bodybuilding.com واز ریئلی فیمس. ادھر سے میں کچھ 50,000 روپے کا یا 60,000 روپے کا اسٹاک لے کر آیا تھا, بائی سے میں نے منگوایا تھا. ٹھیک ہے. اس ٹائم تو روک رکاٹ کوئی نہیں تھی, کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا سپلیمنٹس. وہ میں نے اپنی الماری کے اندر اسٹور کیا ہوتا سپلیمنٹس. تو میں آن لائن ڈالتا رہتا تھا کہ میں سپلیمنٹ بیچ رہا ہوں, فیس بک کے تھرو ہی, بیکاز اس ٹائم تھی فیس بک, اس کے تھرو ڈالتا تھا. پھر لوگ مجھے کال کرتے تھے, اچھا پروٹین سپلیمنٹ کون سا لوں نہ لوں. آہستہ آہستہ ورڈ آف ماؤتھ ہلکا ہلکا پھیلا. دوستوں نے پہلے پوچھنا شروع کیا, پھر لوگ گھر کے باہر آتے. مجھے میں سویا ہوتا تھا, 9 بجے کال آتی تھی فون پہ, فون میں اپنا بند نہیں کرتا تھا. اس ٹائم نخرے اتنے نہیں تھے نا, تو اپنا فون اٹھاتا تھا بس. صبح جس طرح کال آتی تھی فون اٹھاتا تھا, خود ہی سب کو اٹھا کے, باہر بندہ آتا تھا, باہر بندے کو جا کے سپلیمنٹ بیچتا تھا, پیسے لیتا تھا. تو 2 سال میں نے گھر سے سپلیمنٹس بیچے. ٹھیک ہے. سپلیمنٹ گھر سے بیچنا. آن لائن پرسنل ٹریننگ میں نے اس زمانے میں شروع کی تھی جو آج لوگ کراتے ہیں. اس زمانے میں اس ٹائم میں 20,000 روپے چارج کرتا تھا اپنے 12 ویک کا پلان کا.
تو میں اچھے وہ سیل کرتا تھا. ٹریننگز میرے پاس 8-10 ہوتی تھی, سپلیمنٹس میں بیچ لیتا. تو آئی واز میکنگ گڈ منی ایٹ اے پوائنٹ ویئر فٹنس واز نتھنگ, اور اس ٹائم پہ تو پیسوں کی ہماری شاید ویلیو بھی زیادہ تھی. تو اس حساب سے آئی واز میکنگ گڈ انف منی, تو میں اپنا کیپٹل جوڑنے کے لیے کامیاب ہو گیا تھا 1.5-2 سال. ٹھیک ہے. لیکن سپلیمنٹ میں 2 سال گھر سے بیچے ہیں. اسٹور کھولنا واز اے بگ اسٹیپ, اے ویری بگ اسٹیپ فار می, کہ یار ایک اسٹور ہوگا, سمجھے. تو یار یہ جو مارکیٹ ہے سپلیمنٹس وغیرہ کی, یہ تو لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا تب. وہ کہتے تھے اچھا یہ تو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, پروٹین کیا ہوتا ہے. اسٹیرائڈ ہوتے ہیں. تو آپ نے کیسے سوچا کہ یار یہ ایک چیز ہے اور یہی میں نے بیچنی ہے اور یہی میں نے کیریئر بنانا ہے, یہ کیسے آپ کے ذہن میں بلیو تھا؟ شوق مجھے فٹنس کا شروع سے تھا. میں نے جب جا کے ایز این آڈیٹر کام کرنا شروع کیا فرگسن کے لیے اے سی کے بعد, سب کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ از اے بگ تھنگ, رائٹ. ابھی بھی ایز اے کریئر اکاؤنٹنٹ از اے گڈ کریئر ٹو ہیو. میں ادھر جاتا تھا, مجھے شوق نہیں تھا, مزہ نہیں آتا, دیر واز نو پیشن. اب 12 بجے پہنچ رہے ہو, ٹائی لگا کے, مزہ آپ کو نہیں آ رہا, کچھ اسپارک تو نہیں تھی نا. لیکن جب اس بارے میں کوئی بات کرتا تھا نا فٹنس, ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میں ایک دم سے بڑا ایکسائٹیڈ ہو جاتا تھا اور بڑا پیشن کے ساتھ ہمیشہ بات کرتا فٹنس. سب کو لگتا تھا یو شوڈ گیٹ انٹو دس. تو اس لیے مجھے لگا کہ یہی ٹھیک ہے, یہی چیز ہے جو میں نے کرنی ہے. اور جس پیشن کے ساتھ, مجھے یاد ہے میرا کزن میرے ساتھ تھا, تو ہمارے پاس جو ٹیبل تھی جو ہم نے پالش کرا کے میں نے اپنے کمرے میں سیٹ کرا تھا نا, میں اس نے مجھے ایک دم سے, اس نے دیکھا نا اتنے پیشن سے میں اپنا آفس سیٹ کروں, کہتا میں تو کبھی زندگی میں اتنے پیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا باس, بڑے پیشن. تو مجھے وہ چیز بھی یاد ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, پھر آپ کو جب فیڈ بیک ملتی ہے تو آپ ریئلائز کرتے ہو مے بی دس از واٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ. رائٹ. تو بس وہ میں نے ارلی پک اپ کر لیا تھا کہ بس یہی کرنا ہے. میں نے گھر والوں کو بول دیا میں نے یہی کرنا ہے. And I was lost. I don't even remember what I did, how hard I worked. I used to be lost throughout the day. بس میں کام کر رہا ہوتا تھا, اور وہ اس طرح ہوتا تھا کہ میں شاید کسی ڈرگ پہ ہوں, اور پورا دن ایک ہیپینس کا لیول مینٹین تھا, خوشی تھی, پیشن تھا. I liked doing what I was doing, and I spent 10 years doing it without any regrets یا کوئی بھی ایشو. ہاں رائٹ. بیسکلی مجھے جو ہے نا تھوڑی سی کنفیوژن وہ یہ ہے کہ ایک تو پرسنل ٹریننگ ایلیمنٹ تھا جس کو آپ نے پرسو کیا, ٹھیک ہے. بٹ اگر مجھے کوئی اس ٹائم کہتا ہے نا کہ یار یہ ایک چیز ہے جس میں تم گھس سکتے ہو, جیسے سپلیمنٹس, لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا, ایجوکیٹ کرو اور پھر اس کو ایز اے بزنس بناؤ اور ایکسپینڈ کرو, تو میں نے یہ کہنا تھا یار پاگل ہو, کسی نے یقین ہی نہیں کرنا اس چیز پہ, میں اس پہ کیوں ٹائم. چلو پرسنل ٹریننگ چلو پھر ٹھیک ہے, اس کی ڈیمانڈ ہے, اس کی تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, کسی نے لینا ہی نہیں ہے, تو یہ میں کیسے کروں گا. تو وہ اس کی پھر آپ نے ایجوکیشن کرنا شروع کیا نا لوگوں کو, اپنے آپ کو سیکھا اور پھر لوگوں کو اویئرنیس دینے. لیکن آپ کے پاس دیکھو چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے نا, جیسے آپ بات کریں کہ میں یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پروڈکٹ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو پاکستان میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, اویئرنیس بھی پیدا کرنی ہے, پھر سیل بھی کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے یار بھائی کیوں, میں پاگل ہوں, میں کوئی ایسا پروڈکٹ اٹھاؤں جو سب کو پتہ ہے. اتنے ہارڈ ورک کے تھرو جاتے جاتے مجھے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پیشن زیادہ تھا. It wasn't about selling a product. اچھا. It wasn't about making money for me. It wasn't about making a business successful for me. It was about passion for me and what I thought was the right thing to do. Like I knew that people had to know about fitness. People should know about fitness. People should know about how working out, eating right, getting the right supplements in, sleeping properly would make a huge impact on your life. It could change someone's life. And I believed in it so much because I saw it in myself. I saw it in the people who I used to transform. وہ بچے آتے تھے 16 سال کا, 18 سال کا آیا ہے لڑکا, اس نے کہا میں نے بس بھائی پتلا ہونا ہے, وہ موٹا سا ہے, اس کا کانفیڈینس کوئی نہیں ہے, بالکل اس کی باڈی لینگویج عجیب سی ہے, وہ بندہ کیا اچیو کرے گا زندگی, کچھ نہیں کر سکتا نا. لیکن 3 مہینے کی میری ٹرانسفارمیشن کے بعد اس کی واک چینج ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, جس طرح وہ بات کرتا تھا, دوستوں سے بات کرتا تھا, میرے سے بات. سو آئی کوڈ سی اے ہیوج ڈفرنس ان ونز پرسنالٹی, اینڈ آئی کوڈ سی کہ یہ بندہ اب جا کے زندگی میں کچھ اچیو کر سکتا ہے. تو آئی سو اٹ ود مائی اون آئیز کہ کس طریقے سے فٹنس ایک بندے کی زندگی کو انفلوئنس اور چینج کرتی ہے. تو وہ میرا ایک کور بلیو تھا, یقین تھا. تو میں اس یقین کی بیسس پہ صرف بات, میرا کوئی یہ نہیں تھا میں نے پیسے کما لینے ایسا, یہ آج تک زندگی میں گول نہیں رہا اور ابھی بھی نہیں ہے. اچھا صحیح. آئی تھنک دیٹ سم تھنگ جو آپ کو کانسٹنٹلی ڈرائیو کرتی رہے گی, اگر پیشن ہے آپ کا نا, وہ چیز کانسٹنٹ ہے, کیونکہ یو بلیو ان سم تھنگ پھر آپ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. ہاں, کیونکہ پیسے وائز اپس اینڈ ڈاؤنس تو آنے ہیں آپ کے, وہ تو ابھی بھی آتے ہیں نا. دیکھو ابھی آپ بزنس جتنا مرضی بڑا کیوں نہ کر لیں, جو میرے زمانے میں خواب ہوتا تھا پورے پاکستان میں میرے اسٹور ہوں گے, میں ویسے ہی بیٹھ کے دوستوں کے سامنے بات کرتا تھا. آج وہ سب کچھ ہے بھی, تو پھر بھی ایشوز ہیں, پھر بھی اور نئے گولز بھی ہیں, مسئلے مسائل بھی ہیں, یہ سب چیزیں رہتی ہیں پوری زندگی. مجھے لگتا ہے آپ کچھ بھی کر جاؤ زندگی میں, جتنا مرضی کیوں نہ سکسیزفل ہو جاؤ,
مسئلے مسائل تو وہیں پہ رہیں گے نا. ہاں لیکن کور بلیف جو ہے وہیں پہ رہنا چاہیے, اس کو شیک نہیں کرنا چاہیے. فیل دیٹس ویری ٹرو. جو آپ نے یہ بات کیا نا کہ جو آپ ایک زمانے میں سوچتے تھے کہ یار میرے پاس یہ چیز ہو جائے, اینڈ ناؤ یو ہیو آل آف دیٹ, بٹ ایک نئے مسئلے ہیں. زیادہ مسئلے ہیں. زیادہ پہلے نہیں تھی اسٹریس. میں ابھی بیٹھ کے اس دن کہہ رہا تھا, میں نے کہا پہلے وہ ٹائم اچھا تھا یار. ایک اسٹور تھا, سیدھی کتاب تھی, اس کے اوپر سیل لکھتے تھے, ڈسکاؤنٹ ڈالتے تھے, اینڈ کیش کھٹا کیش کاؤنٹ کیا جتنا بھی تھا یار, 10,000 15,000 جیب میں ڈالا, گھر جا کے سو گیا آرام سے, کوئی ٹینشن نہیں تھی. اب جو اس لیول کے ایشوز ہوتے ہیں نا, لوگ نہیں شاید ریئلائز کرتے کہ پاکستان میں بزنس کرنا از سو ڈیفیکلٹ, اور اسکیل کر کے پھر بزنس کرنا اور زیادہ ڈیفیکلٹ. تو جو اسکیلنگ کے چیلنجز آپ کو آتے ہیں نا, خاص طور میں پاکستان, ویسے جنرلی بزنس میں آتے ہیں, پوری دنیا میں آتے ہیں, لیکن پاکستان میں اور سیٹ آف جنرل ایشوز کے اوپر پاکستانی ایشوز جب آپ ایڈ اپ کرتے ہو تو پھر ایک بزنس مین کے لیے بڑا ٹف ہو جاتا ہے. تو آپ کو مینٹلی بڑا جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اچھا, گڈ دیٹ یو ٹاک اباؤٹ کہ پاکستان میں بزنس کرنا مشکل ہے. آپ نے ایک مجھے اسٹوری سنائی تھی کہ جب آپ کا اسٹور کھلا تھا تو کوئی بیک اینڈ میں کچھ مسئلہ تھا کہ بھائی وہ رینٹ پے نہیں تھا, تو پھر کیا ہوا تھا, ذرا بتائیں نا. بہت سارے ابھی میرے ساتھ اتنا فراڈ ہوا پچھلے مہینے, اتنا پیسے لے کے بھاگے. یہ کامن چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, بہت فراڈ ہوتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ کانٹریکٹ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, جسٹس سسٹم آپ کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ میں جا کے بولوں اس بندے نے میرے پیسے کھائے ہیں تو اس کو کچھ ہمارا نظام اس کو اکاؤنٹ فار کرے گا. ایسا بھی ہو ہی نہیں سکتا. اسٹور جو ہم نے کھولا تھا اس ٹائم پہ, جس سے میں نے اسٹور رینٹ پہ لیا تھا, اس بندے نے مجھے رینٹ پہ دے دی جگہ, ٹھیک ہے. پیچھے جو پلازے کا اونر تھا اس کو پیسے نہیں دیے ہوئے تھے اسٹور, یعنی اس نے خریدا ہی نہیں تھا پورا, اس نے کوئی پارٹ پیمنٹ کی ہوئی تھی, پوری پیمنٹ نہیں کی ہوئی تھی. وداؤٹ میکنگ دا کمپلیٹ پیمنٹ ٹو دا لینڈ لارڈ آف دا اسٹور, اس نے مجھے رینٹ پہ دے دی جگہ. تو جو لینڈ لارڈ تھا وہ کچھ چودھری تھا. مجھے یاد ہے میں بیٹھا ہوا صبح کام کرا رہا 8:30 بجے, اور کچھ کھا رہا تھا لگا ہوا, پیچھے سے پولیس آ گئی, اور پولیس والوں نے کہا جی آپ بند کریں سارا کام شام بند. یہاں پہ تو پریشر ڈالتے ہیں نا پولیس والے, بند کرو. انہوں نے کہا بچہ سچے ہیں, ان کو مارو, 2 چپیڑے مار کے بند کراتے ہیں. بندوں ڈالے میں ڈالو. مجھے آ کے پولیس والے نے یہاں سے گربان سے پکڑا, چل ڈالے میں بیٹھ. میں نے اس کا ہاتھ ایسے کر کے مارا اور میں نے اسپرنٹ لگا دی, میں گاڑی میں آ کے بیٹھا, میں نکل گیا. پھر بعد میں وہ اسٹور بند رہا کوئی 3-4 مہینے. ہم نے سپلیمنٹس لا کے میں نے اسٹاک کیے ہوئے تھے اس ٹائم پہ, تو ساری جو انویسٹمنٹ سپلیمنٹس میں کی ہوئی تھی وہ بھی ساری رک گئی. اور 4 مہینے کچھ پتہ نہیں تھا, پھر جان پہچان سے کچھ نہ کچھ کر کے پھر وہ اسٹور کو واپس. تو اسٹارٹ ہی واز, اور وہ 3 مہینے مجھے یاد ہے کیونکہ نیا تھا, میں اس ٹائم پہ ینگ تھا, 3 مہینے میں صحیح سویا نہیں تھا راتوں کو. ظاہر سی بات ہے, اسٹریس ہوتی ہے. سو ریڈی ٹو لانچ سم تھنگ, دا بگیسٹ پروجیکٹ آف یور لائف, یو آر 22 years old, you want to do something with your life, and this is what happens, like کیا بکواس ہے, مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ہوگا. پھر وہ ریالٹی آہستہ پھر اور بہت ساری چیزیں پھر سلولی اینڈ گریجولی آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ دس از دا ریالٹی آف لائف. آپ اس طرح سوچتے ہو, لوگ اس طرح سوچتے. اینڈ جو آپ نے بات مینشن کی نا کہ بزنس کو اسکیل کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے, پیپل ڈو ناٹ ریئلائز دیٹ. ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اتنے اسٹورز کھلے ہوئے, تو پیسے کما رہے, تو عیاشی میں بیٹھا ہوا ہے یار, اس کا تو سین آن ہے بھائی, یہی لگتا ہے بہت امیر ہیں, بہت پیسے کماتے ہیں, وہ بہت پیسے کماتے, اس کا سین آن سوچ سے باہر ہے. میں جاب میں پھنسا ہوا ہوں, میرا بزنس ہو نا, میں بھی اس طرح کروں. سب کو یہ لگتا ہے. بٹ واٹ پیپل ڈونٹ ریئلائز از کہ بزنس از اے 24/7 جاب. آپ ہر وقت اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو. جاب کہیں نا گھر آ کے, تو گھر آ گئے. میں ہٹے فون پہ ہوں, ہٹے فون پہ ہوتا ہوں. اور دیکھو اتنی ساری چیزیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ یو ہیو ٹو بی الرٹ آل دا ٹائم, ٹھیک ہے نا. میں آفس میں جب بیٹھا ہوں تو منی سیکنڈ ڈیسیجنز ہم لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ ایک بندہ واک ان کیا, اس نے ایک ڈیسیجن میرے سے مانگا, میں نے ٹھک کر کے جواب دیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا ہے. تو کانسٹنٹلی لوگ آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں, اور آپ نے ڈیسیجن لیں, اور اس ڈیسیجن کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر. تو آپ کو غلط ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ بعد میں آ کے آپ کو it'll bite you in the ass later on. صحیح ہے. So you have to be so mentally alert, so focused that very few people most probably even realize. At the same time you're a human too, right? Errors بھی میک کرو گے, آپ کی زندگی میں پرسنل ایشوز بھی آئیں گے, ایموشنلی بھی آپ کبھی کبھی ڈرین ہو جاؤ گے, کبھی آپ صحیح ڈیسیجن نہیں لے سکو گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. So it's a battle between your own emotions, your own personality, your own personal life against what you have set up. یعنی اگر آپ نے اسکیلڈ بزنس بنا لیے اور وہ آپ کی ایک الگ رسپانسبلٹی, اپنا آپ ایک الگ, تو آپ نے دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے, اسکیل بھی کرنا ہے, گرو بھی کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ سپر ہیومن پاورز سم ہاؤ آپ سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں دنیا کی. تو کبھی کبھی آپ کہتے ہو کہ fuck this, I don't want to do it. That's یہ ہوتا ہے. بٹ وہ آپ نے جو ڈیسیجن والی بات کی ہے نا, اس میں جیف بیزوس says this کہ
جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آئی سلیپ 3 hours a day 4 hours a day, ایز این انٹرپرینور نیند اپنی پوری کرو. کیوں؟ کیونکہ تم نے دن میں امپورٹنٹ ڈیسیجنس کرنے ہیں. اگر نیند پوری نہیں ہے تم وہ صحیح ڈیسیجن نہیں کرو گے اور پھر سارا کچھ ڈاؤن دا ڈرین چلا جائے گا. کوئی بھی بندہ ایسا 3-4 گھنٹے سو کے نہیں گزارا کرتا, منیمم 8 گھنٹے سونا ہی سونا ہے. آپ انفارمیشن ریٹین کر رہے ہو, آپ کا باڈی کی 100 چیزیں, ہارمونز ہے, کوگنیشن ہے, فنکشنز ہیں, اگر وہ آپٹیمل لیول پہ نہیں رن ہو رہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اچھا انٹرپرینور بننے کے لیے, بزنس کو سکسیزفل کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ ورک چاہیے. ایک انسان کو اپنے اوپر کام کرنا ہے نا, جس کے اندر یہ ساری فٹنس والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. سونا ٹائم پہ 8 گھنٹے, کولڈ پلانج جس کی میں بات کرتا ہوں, سن لائٹ لینا, ورک آؤٹ کرنا, ایٹنگ دا رائٹ ڈائٹ, سراؤنڈنگ یور سیلف ود دا رائٹ پیپل, ریڈنگ دا رائٹ بکس. یہ سارا گراؤنڈ ورک ہے. یہ گراؤنڈ ورک کمپلیٹ ہوگا تو آپ سکسیزفل ہوگے. یہ گراؤنڈ ورک 0 لیول پہ ہے تو آپ کہیں نہ کہیں جا کے شیٹر, سکسیزفل ہو بھی گئے تو شیٹر ہو جاؤ. اس کو سسٹین بھی کرنا ہے, گرو بھی کرنا ہے, اور وہ بس کرتے جانا ہے. یعنی سالوں سال کی ایفرٹ ہے نا. ہاں, برن آؤٹ نہیں ہو جانا. لیکن ہوتے ہوں گے برن آؤٹ 20 میں آپ. آ جاتے ہیں یار, نہیں سمجھ آتی. میں آفس نہیں جاتا کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں آفس جاؤں گا تو میں نے ڈیسیجن لینے ہیں, تو میں جاتا ہی نہیں. اگر مجھے پتا ہے نا آج میرا دماغ صحیح نہیں چل رہا تو آئی ول اوائڈ دا ورلڈ. سمپل, آئی جسٹ اوائڈ دا ورلڈ. کیونکہ میں نہیں کر سکتا, غلط ڈیسیجن لے لوں گا کل کو, پھر مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک, بس یہ بڑے. تو یہ آپ نے جو سارے پوائنٹس ابھی بولے ہیں نا, یہ سارے میرے سوال ہیں. آپ نے بولا کولڈ پلانٹ, سن لائٹ, میرے سارے یہ سوال ہیں. تو وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ وتھ کولڈ پلنج, کولڈ شاور, جو آج کل بڑی ان ہوئی ہوئی ہے چیز کہ یار صبح اٹھنا ہے اور یہ کرنا ہے اینڈ اٹ ول سیٹ یو اپ فار دا ڈے. میں نے اس پہ اتنی ریسرچ وغیرہ نہیں کی, تو آپ مجھے بتائیں سائنٹیفکلی تھوڑا سا. سائنٹیفکلی تو مجھے نیٹ پہ بھی مل جائے گا, بٹ آپ مجھے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتائیں کہ کیا لائف میں آپ کے چینج آئے ود دس. دیکھو میں ابھی بیچ میں بھائی کی شادی آ گئی تھی تو پھر میں بیچ میں کام شام چھوڑ دیا تھا. اس سے پہلے میں کولڈ پلانچ پورے جو سمرز والا ٹائم رہا تو میں لیتا رہا ہوں. پھر بیچ میں نے چھوڑا ہوتا, تھوڑا لیزی ہو گیا, ورک آؤٹ بھی تھوڑا سا کم ہو گیا. لیکن ابھی میں نے واپس روٹین میں آیا ہوں اور واپس کولڈ پلانچ شروع کیا ہے روز صبح اٹھ کے. ابھی سردی ہیں, سب کہتے ہیں پاگل ہو کیوں لیتے ہو. اب سے لوگوں نے مذاق بھی اڑانا شروع کر دیا, ہاٹم کولڈ پلانچ کہتا رہتا ہے. اچھا, کہتا ہے بس ٹھنڈے پانی سے نہ لو. لیکن اس کا بہت بڑا امپیکٹ سائنٹیفکلی بھی ہے, اور میرے پرسنل لائف میں نے خود بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی کیا. اس کے پیچھے بہت سارے پوائنٹرز ہیں. بیسکلی اگر سائنٹیفکلی بات کریں تو ڈوپامن ایلیویٹ کرتا ہے, ہیپی ہارمون ہے, انرجیز آپ کی سسٹین رکھے گا تھرو آؤٹ دا ڈے. ٹھیک ہے, پورا دن آپ کی انرجیز اپ رہتی ہیں, ہارمون لیولس اوپر رہتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ آپ کی بہتر ہوتی ہے, الرٹنس آپ کی بہتر ہوتی ہے, فوکس آپ کا بہتر ہوتا ہے, اینڈ اٹ کیپس یو ہیپی تھرو آؤٹ دا ڈے. ایک اور ایلیمنٹ جو میں نے ریئلائز کرنا شروع کیا کہ آپ صبح اٹھتے ہو جب سردیوں میں 8-8:30 بجے, تو لوگوں کے لیے بیڈ سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ایسے فون میں لگ جائیں گے, ریلز دیکھتے رہیں گے, آدھا پونا گھنٹہ ضائع کریں گے, نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی, دل نہیں کر رہا, پھر اٹھیں گے, ناشتہ واشتہ شکل بنا کے آفس پہنچتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں. تو وہ جو اسٹارٹ آف دا ڈے ہے وہی اتنا ویک ہے, فراؤنڈ فیس کے ساتھ ہے, اس کے اندر ہی کوئی انرجی نہیں ہے. تو باقی دن جو ہے نا ویسے ہی ہوگا جس طرح آپ نے دن اسٹارٹ کیا. سمپل سی بات. تو اٹھتے ساتھ 8 بجے ٹھنڈ لگ رہی ہے, آپ نے شاور میں جمپ ان کرنا ہے, وہ بھی ٹھنڈے پانی میں. واٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ ڈز دیٹ ریکوائر. کوشش کرنا صبح اٹھنا 8 بجے, ٹھنڈا پانی آن کرنا اور کہنا کہ میں نے جمپ ہے. پھر سمجھ آئے گی میں کیا, جو مائنڈ سیٹ اور جو اسٹرینتھ اور پاور چاہیے نا ٹھنڈے پانی میں گھسنے کی, جو وہ ہڈیوں میں جا رہا ہوتا ہے, تو وہ کسی اور لیول کی. تو آئی فیل لائک اف یو کین ڈو سم تھنگ سو ڈیفیکلٹ وین یو اسٹارٹ یور ڈے, تو جو پورے دن میں کوئی بھی چیلنج آئے گا وہ میں فیس آرام سے نہیں کر لوں گا. میرا مائنڈ سیٹ ہی ٹیون ہو گیا صبح سے. مجھے میرے دماغ کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس نے کچھ بھی کر جانا ہے, اور وہ ٹیوننگ ہی ایسی ہو جاتی کہ پورا دن کوئی بھی چیلنج آتا ہے, میرے کو مسئلہ نہیں ہوتا, میں آرام سے. پھر اس کے ساتھ پلس پوائنٹس ہیں, آپ کے ہارمونل پلس پوائنٹس ہیں, انرجی وائز پلس پوائنٹس ہیں, ریکوری وائز بائی دا وے پلس پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے 2 منٹ کی چیز گیم. پرانے زمانے میں جو جتنے واریئرز ہوتے تھے نا, میں کہتا ہوں کہ کس طرح واریئرز تھے, وہ سواڈس کے ساتھ لڑتے تھے, جا کے جنگیں لڑتے تھے, بڑی میں انرجی مجھے لگتا ہے وہ نیچرلی یہ سب چیزیں لے رہے تھے نا. وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوں گے, وہ دھوپ میں تو ویسے ہی بیٹھتے تھے صبح اٹھ کے. تو وہ جو نیچرل ایلیمنٹس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں وہ نیچرلی وہ سب چیزیں کر رہے تھے. تو موسٹ پروبلی دیٹس دی ریزن وائی دے ور مے بی مچ بیٹر دین اس. میں نے یہ چیز سوچی ہوئے بیٹھ کے ویسے ہی ہم لوگ بس کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بہت زیادہ رہ رہے ہیں. تو اس میں کولڈ پلانچ کے کوئی اس طرح کے نقصانات وغیرہ نہیں کہ آپ ٹھنڈ میں جاؤ گے, کرو گے, بیمار ہو جاؤ گے, یہ وہ. میں تو نہیں ہوا. تو کیا پتا یو بلڈ ڈفرینٹ
مطلب کہ جینز کا فرق ہے کوئی آپ ویسے بھی کر لینا, آپ بھی بیمار نہیں ہوگے, کوئی بیمار اچھا نہیں ہوتا, اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا. بٹ آپ نے یہ جو بات کی میں نے یہ سنی ہوئی ہے کہ آپ دن کا اسٹارٹ اتنے مشکل کام سے کرو نا تو پھر آپ کو کہ یار میں نے یہ کر لیا ہے اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. مائنڈ سیٹ, گیم صرف مائنڈ سیٹ کی ہے, یہ تو آپ اور میں ایگری کرتے ہیں. ہاں ساری پاور ادھر ہی ہے, ادھر ہی ہے. یہاں کیا سوچتا ہوں, کس طرح سوچتا ہوں, کہ جو بری سوچ ہے اس کو کس طرح میں فلٹر آؤٹ کرتا ہوں, مائنڈ سیٹ میرا کس طرح کا ہے, ویژن کس طرح کی ہے, کوئی انفارمیشن دیتا ہے اس کو میں کس طرح, کوئی مجھے برا کہہ دیتا ہے میں افینڈ ہوتا ہوں نہیں ہوتا ہوں, ساری گیم صرف ادھر کی ہے. ہاں یہ میں نے 15 سال سوچ کے پڑھ کے جو بھی کر کے ایک پوائنٹ پہ تو میں آ گیا ہوں کہ اٹس آل اباؤٹ واٹ یو تھنک, اور آپ کے اس کے اندر کیا سٹوری چل رہی ہے, سٹوری کو آپ کیسے فلٹر کر رہے ہو, کیسے نیویگیٹ کر رہے ہو, یہی ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کی زندگی اچھی ہے بھی ہے, ریلیشن شپس اچھے ہیں برے ہیں, کریئر میں سکسیزفل ہو نہیں ہو, سب یہ ڈٹرمن کر. تو اس کو ٹھیک کرنا ہے نا, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے یہ ایک چیز ہے جو مجھے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. اچھا فلٹرنگ والی آپ نے جو بات کی دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ آپ کو ہر طرف سے نگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں, نگیٹو مطلب کمنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے آپ کے بارے میں کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے, اچھا یار یہ مطلب کہ کولڈ پلنج کرتا رہتا ہے پورا دن, اچھا یہ کیا ہر وقت فٹنس ہر وقت بزنس یہ کیا کر رہا ہے. بٹ اس میں سے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچھا فیڈ بیک ہوتی ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو فلٹر کہ یہ کیا چیزیں میں نے نہیں سننی اور کیا چیز میرے ایکچولی فائدے والی بات ہے. اگر آپ نے ہر چیز سننا اسٹارٹ کر دی تو آپ تو پھر گئے, آپ پھر کو کہ نہیں میں تو یار یوزلیس ہوں, وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے, وہ صحیح کہہ رہا ہے, میں لوزر. بٹ کچھ چیز اگر آپ نے ہر چیز اگنور کرنا شروع کر دی, مے بی کوئی ایسی چیز ہو جو واقعی آپ کے لیے فائدہ مند ہو, آنیسٹ فیڈ بیک ہو آپ کے کسی دوست کا, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا چیز میں نے دل پہ لینی ہے سوچنی ہے, اور کیا چیز میں نے کہنا یار نہیں یہی بکواس کر رہا ہے. اس کے لیے آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا بھی ضروری ہے اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا. ونس یو نو واٹ از رائٹ اینڈ رانگ اینڈ ونس یو بلیو ان دا تھنگز دیٹ یو نو رائٹ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ, پھر کوئی فیڈ بیک بھی آپ کی طرف آتی ہے اس فیڈ بیک کو آپ اچھے طریقے سے فلٹر کر سکتے ہو, بیکاز یو آر انٹیلیجنٹ انف ٹو, اف یو آر ناٹ انٹیلیجنٹ انف ٹو ڈو اٹ, یو آر ناٹ اسمارٹ انف ٹو ڈو اٹ, یو آر ناٹ کانفیڈنٹ انف ٹو ڈو اٹ, جو انفارمیشن آئے گی کبھی آپ اس کو دل پہ لے لو گے, کبھی آپ اس کے بارے میں سوچتے رہو گے اس نے مجھے ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا, اور زیادہ تر اٹس اباؤٹ دیم, وہ لوگ خود جو فیل کر رہے ہوتے ہیں نا وہ باقی لوگوں پہ پور آؤٹ کر رہے اپنی انسیکیورٹی نا دوسرے پہ پھینکتے ہیں. they don't treat you nicely, it's not about you in the end. یہ بھی آپ ٹائم کے ساتھ دیکھ لیتے ہو ان بیچاروں کے اپنے اتنے سائیکولوجیکل, شروع مجھے لگتا ہے شاید میں بہت زیادہ سوچتا ہوں, میرے ایموشنل ایشو, ٹائم کے ساتھ سمجھ آئی سب لوگ تو بہت زیادہ گئے گزرے, میں تو ٹھیک ہوں یار, گزارا چل رہا ہے صحیح. پھر slowly gradually you realize کہ یار سارے یعنی ہر کسی کی زندگی مشکل ہے, انہیں بڑا کچھ ٹراماز دیکھے ہوتے ہیں, اب برنگنگ ان کی ٹھیک نہیں ہوتی, بچپن میں بہت چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں, ماں باپ کے ایشوز ہوتے ہیں, لڑائیاں ماں باپ کی دیکھ کے, ابینڈنمنٹ ایشوز, یہ ایشو وہ ایشو, 100 ایشوز ہیں لوگوں میں آج کل اگر آپ ریلے, اور اویئرنیس نہیں ہونی ایشوز کی, سمجھائے نا, یا تو آپ کو پتا ہو کہ میرے میں یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں اس طرح فیل کرتا ہوں یا اس طرح ریئیکٹ کرتا ہوں یا غصہ کر جاتا ہوں یا وہ کر جاتا ہوں, وہ بھی نہیں ہے, تو وہ ان اویئر ہو کے بس دنیا کو رسپونڈ کر رہے ہیں, زندگی اپنی گزار رہے ہیں, کوئی اس کو ٹراما دے رہا ہے, کوئی اس کو ٹراما, کوئی اس کا بدتمیزی کر رہا ہے, اس کا بدتمیزی, اس کو دھوکہ دے رہا ہے, کوئی اس کو دھوکہ دے رہا ہے, تو اٹس جسٹ لائک دیٹ. اچھا یہ جو بات ہے نا یہ دیٹس ویری 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 انٹرسٹنگ کہ لوگ کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور جو لوگوں پہ وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور جو بھی ان کی لائف میں ہو رہا ہے, دے ڈونٹ ریئلائز ود ان دیم سیلفس, ان میں سیلف اویئرنیس نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک ٹرم بھی ایک ایسی ہے جو آپ کسی سے بات کرو کہ یار سیلف اویئرنیس کے بارے میں کسی سے بات کرو, اس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں, ہے نا, لائک ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتہ ہوتا اتنا. تو آپ اپنی پرسنل سیلف اویئرنیس جرنی کی اگر آپ بات کرنا چاہیں, آئی ہیو سین سم آف یور ریلز وغیرہ جس میں آپ یوگا کر رہے ہیں, میڈیٹیشن کر رہے ہیں. وین ڈیڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ اینڈ ہاؤ ڈیڈ دیٹ اسٹارٹ افیکٹنگ یور لائف, یور بزنس اینڈ یور ریلیشن شپس؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی انسان کی زندگی میں جرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کسی کے سامنے بات کہہ دینا کہ اویئرنیس, سیلف اویئرنیس, اسپرچولی ویکنڈ انسان, تھاٹس کنٹرول کرنا, ٹراماز کو ریئلائز کر کے اویئر ہو کے اپنے آپ کو ٹھیک کر دینا, سب کچھ آسان ہے کہنا. پریکٹیکلی جب آپ کرنا شروع کر دیں, ہر ایک ایشو, میرے بچپن میں فار ایگزامپل بچپن کی وجہ سے میری زندگی بہت زیادہ امپیکٹ آئے, ٹھیک ہے نا. میرے اپنے ٹراماز تھے جو میں نے بہت زیادہ فیس کیے, انیشلی مجھے پتہ ہی نہیں تھا, لیکن آہستہ 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 جا کے میں نے ریئلائز کرنا شروع کیا کہ یار دیر از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی فکسڈ, رائٹ. اب جب جا کے اس کے اوپر میں نے کام کرنا شروع کیا, کتابیں پڑھنا شروع کی, انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا, رائٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا کہ میں کیوں اس طرح فیل کرتا ہوں, اس کے اوپر اویئرنیس آنا شروع ہوئی,
ایک ہیلنگ کی جرنی ہوتی ہے نا. ونس یو اسٹارٹ ٹو ہیل اینڈ اسٹارٹ ٹو بی اویئر آف وائی یو ایکٹ اور ریئیکٹ دا وے یو ڈو بیکاز آف یور سرٹن ٹراماز, وہ اور ڈیفیکلٹ ٹائم آ جاتا ہے پھر آپ میں, بیکاز یو ایک تو آپ ڈینائل میں ہو نا, تو آپ کر رہے ہو تو آپ کو فرق تو نہیں پڑا نا, لیکن جب آپ اویئر ہو کہ آپ اس وجہ سے اس لیے کر رہے ہو, اس کا اور زیادہ امپیکٹ پھر کریٹ ہوتا ہے. پھر کہتا ہے یار بندہ شٹ یار, وائی کانٹ آئی کنٹرول دس, وائی کانٹ آئی تھنک دا وے آئی وانٹ ٹو تھنک, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول یور تھاٹس اور ریئیکشنس. تو جو ہیلنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ اور زیادہ مشکل ہے, ٹھیک ہے, ٹیکس اے ٹول آن یو, اور نارملی کافی زیادہ ٹول لیتا ہے. پھر آپ کو ارد گرد کے لوگ, یعنی یو وانٹ گو اینڈ ہیلپ دیم اینڈ ٹیل دیم ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم, یہ ایسے نہیں ایسا ہوتا, لیکن لوگوں کا رسپانس اس طرح نہیں آتا, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہو. پھر آپ آئسولیٹڈ بھی کبھی کبھی فیل کرتے ہو. لیکن کچھ لوگ ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ اچھی کانورسیشن, جو میں ایم بلیس کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے میں ایسی کانورسیشن کر سکتا ہوں ویئر آئی لائک اٹ, دے ٹاکنگ اباؤٹ دا ورلڈ, کہ کیا ایشوز ہیں, کس طریقے سے ان کو صحیح کرنا ہے. اینڈ آئی فیل لائک سب کو یہ ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے. بکس ایک اچھا ذریعہ ہے, اس کے تھرو آپ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا سب کچھ ہے, لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ ریئلائز کرو کہ یہ ایشوز ہیں اور میں نے ان کو فکس کرنا ہے. لوگ زیادہ تر اپنے اندر دیکھتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, اور بس ایسے جیسی زندگی چل رہی ہے بس گزارنے دو, روبوٹک بس جیسی بھی چل رہی ہے بس جیسی بھی چل رہی ہے گزارنے دو. بیکاز یہ ایفرٹ ڈالنے کے لیے نا ہارڈ ورک چاہیے. یہ ان اٹ سیلف ایک پوری ایک دنیا ہے جس کے اندر ایفرٹ ڈالنی ہے, اس کے لیے آپ نے ایفرٹ پٹ ان کرنی ہے. وہ کم لوگ مجھے لگتا ہے تیار ہیں کرنے کے لیے. میں نے تو بہت کم لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اتنا اویئرنیس کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں, ایفرٹ ڈالتے ہیں. وہی بات ہے نا, اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے. وہ کہتے ہیں آپ کون یہ بیٹھ کے یہ سوچے, میں بزی ہوں, میرے یہ کام ہے, وہ کام ہے, رسپانسبلٹیز ہیں, بس فون پہ لگے ہیں, ریلیں دیکھ رہے ہیں, اور وہی جو انفارمیشن ریلس کے تھرو آ رہی ہے, ایک یہ کوٹ چل گیا, ایک وہ کوٹ چل گیا, ایک یہ بات چل گئی, وہ بات چل گئی, نیور ٹیک اینی ونز بلشٹ. اور زیادہ بٹرنس کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے لوگوں کی. اس کے پیچھے کیا آئیڈیا یا کوئی کس سینس میں بات کر رہا ہے, اس کو ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر کے دنیا کو پروجیکٹ کرنا شروع کر رہا ہے. لیک آف نالج, لیک آف اویئرنیس, اٹس اے بگ ایشو. میں نے اسی پہ نا ایک میم دیکھی تھی کہ ایک چیز بیچ میں نا کافی کامن ہو گئی تھی کہ جو آپ کی لائف میں نگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے وہ اس کو آپ کٹ کر دیں, یہ وہ خود کاٹ دو. تو ایک میم یہ تھی کہ فالو ٹو مینی آف دیز ایڈوائسز لیٹس ود ٹو فرینڈس. تو وہی بات ہے کہ ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے کہ سب کو کاٹ دے رہے ہیں, دیر از اے مڈل گراؤنڈ از ویل نا. ہاں مڈل گراؤنڈ بھی آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہو, آپ نے باؤنڈریز اپنی سیٹ کرنی ہے, لیکن ہیلتھی وے میں باؤنڈریز بھی آپ سیٹ کر سکتے ہو. اور جب آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کس طرح باؤنڈری سیٹ کرنی ہے تو لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. سمپل سی بات ہے, اپنے اوپر کانفیڈینس, نوئنگ, اویئرنیس, باؤنڈریز سیٹ کرنا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ ہے اس کی باؤنڈریز, میں اس سے کراس نہیں کر سکتا, لیکن ہیلدی وے میں. نہیں میں سب کو کاٹ دو, ہلکی سی بات کریں میں نہیں چاہیے نیگیٹیوٹی, اس کو بھی کاٹو, اس کو بھی کاٹو. تو پھر آپ میں ایشو ہے نا پھر کہ آپ کوئی نیگیٹیوٹی دے رہا ہے تو اس کو آپ لے کس طرح رہے ہو, اس کو پروسیس کس طرح کر رہے ہو. آپ کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس اتنی ویک ہے, کوئی بھی کچھ کہتا ہے آپ افینڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہو, اور آپ کہتے ہو یار یہ تو مجھے نیگیٹیوٹی دے رہا ہے, یار یہ تو میری انرجیز ڈاؤن کر رہا ہے یار. آپ پروسیس نہیں کر سک رہے ہو نا صحیح طریقے سے. پروسیس کرنا بھی تو سیکھنا ہے نا. ہر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ تو نہیں کرے گا, ہر کوئی آپ کو پازیٹیوٹی تو نہیں دے گا, یہ تو دنیا ہے نا. تو آپ نے پروسیس کرنا سیکھنا ہے. جب پروسیس کرنا سیکھ لو گے تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے. پھر آپ کو دوسرے تھوڑے سے زیادہ بیچارے لگنے لگ جاتے ہیں, پھر آپ زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتے ہو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انڈرسٹینڈنگ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ میں ہر ایک شٹ بھی لینا شروع, لیکن آپ باؤنڈریز ہیلدی بھی سیٹ کر لیتے. اس کے لیے بھی سب گراؤنڈ ورک چاہیے, نالج چاہیے, اویئرنیس چاہیے. ہاں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ میانہ روی ہونی چاہیے, مطلب کہ ماڈریشن ہونی چاہیے. تو اس میں لائک ہاؤ ڈو یو نو کہ مطلب کہ آئی نو دیر از اے لاٹ آف گراؤنڈ ورک انوالوڈ, بٹ ہاؤ ڈو یو نو کہ میں نے اس بندے کو فار ایگزامپل دس ہیز گاٹن ٹو فار, اور اس سے میں چلو کٹ آف کر لیتا ہوں, بٹ دس جو ہے دس از ناٹ اے بگ ڈیل, اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو نو دس, از اٹ تھرو ٹرائل اینڈ ایرر, از اٹ تھرو ایکسپیرینس؟ ہر بندے کے اپنے اپنے ڈیل بریکرز ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, میرے اپنے ڈیل بریکرز ہیں. فار ایگزامپل فار می, اگر میں کہیں بیٹھا ہوں یا دوستوں میں ہوں یا کہیں بھی ہوں, کوئی بندہ ڈس رسپیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, بدتمیزی پہ اتر آتا ہے, تو وہ میرے لیے ایک ڈیل بریکر ہے. صحیح ہے. تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا, اور سب کو پتہ ہے کہ ڈس رسپیکٹ والا ایلیمنٹ. اگر آپ کو کوئی ایشو بھی ہے میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ, تمہارے ساتھ کسی کو ایشو ہے, whether be your wife, your mother, whoever it is, ٹھیک ہے نا, there is a way to communicate something. مجھے آپ نے کوئی چیز کی, مجھے برا لگا, میں آپ کو آ کے یہ بات بتا سکتا ہوں آرام سے کہ یار آپ نے یہ کیا ہے, I didn't like it, please make sure you don't do it again. بجائے اس کے کہ میں آؤں آپ سے لڑنا شروع کر دوں, بدتمیزی کرنا شروع کر, that's not the right. تو میرے لیے اپنے ڈیل بریکرز ہیں, ہر انسان کے اپنے اپنے ڈیل بریکرز ہوتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے کون سے ڈیل بریکرز ہیں اور وہ
اور آپ نے کمیونیکیٹ بھی کیے ہوئے اور اگلا بندہ پھر بھی بار بار ان کو بریک کر رہا ہے اور آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ پھر ہی بریک کر رہا ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بندے نے کبھی نہیں سیکھنا, تو آپ اپنا راستہ اپنا لیتے. اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو سیلف اویئرنیس نا, کہ اگر ہم لوگوں سے جا کے پوچھیں یار لسٹ می 3 to 5 ڈیل بریکرس, پتہ ہی نہیں ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, لوگوں کو خود نہیں پتا نا, وہ خود نہیں پتا تو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے کون میری زندگی میں رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا. یا اچھا, سو ہماری بات ہوگی آئس کیا بولتے ہیں اس کو, کولڈ پلنجز کے بارے میں بات ہوگی. اب دیر از اندر تھنگ دیٹ یو بین ڈوئنگ ریسنٹلی, آئی ہیو آلسو بین ڈوئنگ ریسنٹلی, وچ از صبح جلدی اٹھنا, سن لائٹ کا ایکسپوجر لینا. تو اس سے ہاؤ ڈو یو فیل, میں بھی تھوڑا بتاؤں گا بٹ آپ پہلے بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ ہیز چینجڈ یور لائف. سرکیڈین کلاک آپ کی سیٹ اس طرح ہوتی ہے نا, پتہ ہے نا, ہاں کہ صبح اٹھ کے میں نے لائٹ لی ہے تو میری باڈی کو پتہ چل گیا اٹس ٹائم ٹو ویک اپ, کورٹیسول اوپر گیا, باڈی میں انرجی آ گئی. اور شام کی لائٹ بھی لینا, اگر آپ شام کی لائٹ بھی لیتے ہو نا جب سن سیٹ کر رہا ہوتا ہے, پھر آپ کو باڈی کو پتہ چل جاتا ہے اب رات ہو رہی ہے, تو ٹائم پہ ایک تو آپ کو نیند آ جائے گی. پورے دن کے اندر آپ کی انرجی لیولس آپ کے مینٹین رہتے ہیں, آپ کی باڈی کو پتہ ہے کہ دس از واٹس ہیپننگ اینڈ دس از واٹس اباؤٹ ٹو ہیپن. آپ کو پتہ ہے آپ کی باڈی آپ کو پریپیئر کرتی ہے. اگر آپ روز 8 بجے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, وہ جو انزائمز ہیں وہ آدھا گھنٹہ پہلے بنانا شروع کرتا ہے. اس کو پتا ہو کہ 8 بجے کھانا روز کھانا ہے, تو یور باڈی نوز وٹ یو آر اباؤٹ ٹو ڈو آن اے ڈیلی بیسس اینڈ پریپیئرز اٹ سیلف ٹو ایٹ, ٹو فنکشن, ٹو ورک. سو تبھی کہتے ہیں ایک پراپر ڈسپلنڈ لائف بھی بہتر ہے کہ آپ کا اچھی اگر روٹین بنی ہوئی ہے, ریجیمنٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے, تو اٹس گڈ فار یو جنرلی. یا اور اسی میں آپ ایک اور چیز بھی مینشن کرتے ہیں دیٹ آئی ہیونٹ ٹرائڈ دیٹس گراؤنڈنگ. ہاں وہ بڑی ضرورت ہے, اینٹی انفلیمیٹری اینڈ نیند کے لیے اچھا ہے. ہاں تو وہ مطلب کیا زیادہ بات کرنی چاہیے, صحیح کہہ رہے ہیں. کیا تو وہ کیا, واٹ از دا کانسیپٹ بہائنڈ اٹ؟ اچھا, وہ مجھے کسی نے آ کے بولا تو مجھے لگا کہ ہاں آف کورس اٹ میک سینس, بینگ کلوز ٹو دا نیچر میک سینس. ایک بات سے میں نے ابھی بات کی کو پرانے زمانے کے وارئرز ہوتے تھے ان میں کیوں ہوتا تھا, کیونکہ دے ور کلوز ٹو دا نیچر نا. ان دی اینڈ ہم لوگ دور جاتے جا رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. گراؤنڈنگ کا یہ سین ہے کہ آپ ابھی ایک ڈاکیومنٹری ہے نیٹ فلکس کے اوپر, اچھا گراؤنڈنگ دیکھنا جا کے لازم. کیا نام ہے؟ گراؤنڈنگ ہے نا. اچھا گراؤنڈنگ, اچھا صحیح. تو ایک بندہ ہے جو پراپر اسٹڈی کر رہا ہے گراؤنڈنگ کے اوپر نا, اور وہ ٹیسٹ وغیرہ لے رہا ہے, اسکینس کر رہا ہے. ایک بندہ ہے اگر اس کی باڈی میں انفلیمیشن زیادہ ہے, اس کو گراؤنڈنگ کرائی تو اس کی انفلیمیشن ریڈیوس ہو گئی. اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ, اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے افیکٹ, نیند آپ کی بہتر آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو, بیکاز یو آر ٹچنگ دا ارتھ. اور کہتے ہیں وہاں سے انرجی جو ارتھ میں سے نکلتی ہے نا ڈائریکٹ, دوز آر ہیلنگ انرجیز. اس کے بڑے اینٹی انفلیمیٹری افیکٹس ہیں, بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے افیکٹ ہے, نیند اچھی آتی ہے. اچھا, مجھے پلانٹر فیشیاٹس ہے, ٹھیک ہے, پتہ ہے پلانٹر فیش پاؤں کے نیچے پین سی ہوتی ہے نا, وہ ہیل والے ایریا میں ہوتی ہے نا, نہیں پاؤں جو بیچ میں ایسے. اچھا یہ والے ایریا, جو فیشیا آپ کا ہوتا ہے نا وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب بھی میں شام کو 10 منٹ کرتا ہوں, within 10 minutes of walking on the ground the pain is gone. اچھا, pain is gone. اور یہ آپ کو شوز وغیرہ میں نہیں ہوتا؟ نہیں جوتوں میں تو نہیں نا, آپ ٹچ نہیں کر رہے نا زمین کے ساتھ. جوتوں میں تو خراب ہوتا ہے نا. اچھا. جب میں 10 منٹ واک کرتا ہوں تو لٹرلی آفٹر 10 minutes the pain of plantar fasciitis is gone. اچھا, اتنا میجر امپیکٹ. اچھا. اینڈ یو ڈو دس مطلب کہ سن لائٹ میں, شام کے ٹائم صبح کرنا ہے آپ نے. صبح ٹائم نہیں ہوتا صحیح, میں نے ورک آؤٹ کرنے جانا, ہر بندے کی اپنی روٹین ہے. رائٹ. میں شام میں آفس میں تقریباً 4-4:30 بجے میرے پاس تھوڑا سا ٹائم نکلتا ہے, تو میں باہر جوتے اتار کے باہر آفس کے سامنے میرا وہ جم کے باہر نہیں, وہ پورا جو ہم نے بنایا ہوئی جگہ سے ادھر بس واک کرتا ہوں. اچھا 10 منٹ لیے 15 منٹ لیے واک کیا آرام سے, اور فون شون سائڈ پہ رکھ کے آرام سے بس آگے پیچھے نیچر کو دیکھیں آپ سکون سے, اور واک کریں. میڈیٹیشن بھی ہو جاتی ہے وہ میری. اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہاں پہ کوئی سیمنٹ پہ واک نہیں کر رہے آپ. میں ویسے مٹی پہ کر رہا ہوتا ہوں. ہاں اچھا. سیمنٹ پتہ نہیں اس کا کیا امپیکٹ ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں وہ گراس کے اوپر کر رہا ہوتا ہوں. اچھا. ہگنگ اے ٹری از آلسو کانسیپٹ, یو نو دیٹ. I've heard. ہاں. So people go and do that as well نا. آپ ایک پاگل, سب کو لگا پاگل ہو جاتے کہہ رہے ہیں, لیکن پاگل والی باتیں نہیں ہے, یہ میک سینس کرتی ہیں کہ لوگ کرتے ہیں. بہت فیمس ایک NBA کا پلیئر ہے, اس کا کوئی وہ آ رہی تھی, اس کا کوئی اس کو کور کر رہا تھا کوئی بندہ, تو وہ ریگولرلی اپنے گھر کے اس میں جاتا ہے گارڈن میں, اس نے وہاں پہ ایک درخت ہے, اس کو روز جا کے 5-10 منٹ لیے ڈالتا ہے. اچھا. Interesting. It's a thing. Calms you down. اس کے بھی سیم وہی سارے بینیفٹس ہیں جو اس میں گراؤنڈنگ کہہ رہا تھا. اچھا صحیح. ہاں I heard about this. I had someone else on the podcast, so she was talking about meditation, yoga, so she was telling about her friend جو ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا, کہتا تھا کیا کر رہے ہو, now he is a tree hugger. ہاں بڑا ریلیکسنگ ہے, میں نے اس دن کرنے کی کوشش کی. ہاں نا, میں نے کوشش کی اس دن. کیا فیل ہوا؟ بڑا اچھا فیل ہوا, بڑا کامنگ سا افیکٹ آتا ہے. اچھا. انٹرسٹنگ. لیکن مجھے تو یہ ہوگا کہ یار کوئی کیڑا شیڑا نہ آ جائے, کوئی جانور نہ چڑھ جائے اوپر.
اچھا اچھا انٹرسٹنگ. اچھا تو یہ ہمارا کور ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں دیٹس بیسڈ آن یور ایکسپیرینس. اتنے عرصے سے آپ اتنی چیزیں ٹرائی کر چکے ہیں, باڈی بلڈنگ, پاور لفٹنگ, کراس فٹ, تو فلانا ڈمکانا. تو میں وہی بات ہے کہ اگر کسی نے کچھ پڑھنا ہے تو وہ نیٹ پہ جا کے پڑھ سکتا ہے, وہ کوئی اور پوڈ کاسٹ دے سکتا ہے, پروفیسرس کی باتیں پڑھ سکتے ہیں. بٹ یہاں پہ وی ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس, یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس. تو میں آپ کے پرسنل ایکسپیرینس لینا چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ نے بات مینشن کی تھی کسی ویڈیو وغیرہ میں کہ یار یہ ڈائٹ کلچر میں فالو نہیں کرتا, اینڈ آئی ہیو اے سپریٹ وے آف ایٹنگ. یہ اس طرح کا ڈائٹ کلچر کہ یہ ڈائٹ میں ہے, یہ نہیں ہے, یا یہ کیلریز وہ کیلریز, اس طرح میں نہیں کرتا. وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ کہ ڈائٹ کلچر, واٹ از ڈائٹ کلچر؟ اچھا اس کی بڑی بات ہے, یعنی یہ تو پھر اب الگ ٹاپک جا رہے, لیکن چلو کھل کے بات کرتے ہیں. ٹائم کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات لوگوں کی سوچ چینج ہوتی گئی, ہر کوئی لاتا ہے اپنی بات کرتا ہے ڈائٹ کے اوپر نا, نیوٹریشن کے اوپر. ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ کر لو, کوئی کہہ رہا ہے وہ کر لو, کوئی کہہ رہا ہے یہ کر لو, کوئی کہہ رہا ہے وہ کر لو. اتنی زیادہ ابنڈنس آف انفارمیشن ہے کہ ایک بندہ, ہمارا گول کیا ہے ایز فٹنس انفلوئنسرز, ٹو میک شیور کہ لوگ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے, ان کو ڈرانا نہیں ہے ابنڈنس کے ساتھ, ان کو عجیب عجیب باتیں کر کے نا, جسٹ ٹو سیل یور اون پروڈکٹ, اور میک شیور کہ میں ایک ڈفرینٹ ساؤنڈ کروں کی وجہ سے آپ دنیا کو خراب نہ کریں نا. میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں. ایٹنگ ہیلدی از ناٹ ڈیفیکلٹ نا جنرلی. اگر آپ اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اسکیل لوں, ہر روز جا کے اپنا میل کاؤنٹ کروں, پھر اس کی طرح کھانا بنانا شروع کر دوں. یہ سسٹینیبل مجھے نہیں لگتا, اور ایک نارمل انسان کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک نارمل انسان جس کو اتنی اویئرنیس نالج نہیں ہے, وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ پوری زندگی وہ یہ کام کرے. وہ نہیں کرے گا. وہ 1 مہینہ کر لے گا آپ کے کہنے سے, لیکن چھوڑ دے گا. تو جو بھی فٹنس کا لائف اسٹائل ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے وہ کیا فٹنس کا لائف, کوئی بھی چیز زندگی میں جو ہوتی ہے نا, وہ وہی کرو جو سسٹینیبل, تو آپ پوری زندگی فالو کر سکو. تو اچھا کھانا مشکل تو نہیں ہے. 3 میلز لینے ہیں, ہیلدی میلز لینے ہیں, کیلریک ڈیفیسٹ میں رہنا ہے آپ نے, اپنے پروٹین کاربز اور فیٹس پورے کرنے ہیں, اور وائٹامنس اور اپنے منرلس پورے کرنے ہیں. یہی مین گیم ہے نا. اس کے لیے آپ نے فش سائز پروٹین بھی اگر آپ لے لیتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے لوگوں کے حساب سے کہ آپ کیا لے رہے ہیں کیا نہیں لے رہے ہیں. جنرلی آپ نے اوور آل ہیلدی کھانا ہے, پرزرویٹو سے دور رہنا ہے, یہ فروزن چیزوں سے دور رہیں آپ, جنرلی جتنا رہ سکیں, جتنی آرگینک نیچرل چیزیں کھا سکتے ہیں آپ کھائیں. یہ بیسک رول آف تھم ہے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے پیچھے کمپلیکیشن زیادہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 80% اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے تو آپ جنرلی ہیلدی ہی رہیں گے. 80-20 رول, انٹل انلیس آپ نے کمپٹیشن میں جانا ہے, پھر آپ آپ کا کچھ اور گول ہے, دیٹس پرفیکٹلی فائن. لیکن 80% اوور آل اگر آپ کی نیوٹریشن کلین ہے, یو ایٹنگ کلین فوڈز, آپ کے آئلز ہیلدی ہیں, سیڈ آئلز آپ نہیں ڈال رہے, پرزرویٹوز والے زیادہ کھانے آپ نہیں کھاتے, شوگر آپ کی ڈائٹ میں زیادہ نہیں ہے, سوڈا آپ زیادہ پیتے نہیں ہیں, ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں, اوور آل پروٹین کاربز اور فیٹس آپ لے رہے ہیں پورے, ٹھیک ہے. سو یو بیسکلی سیئنگ کہ گیٹ دا بیسکس رائٹ, کمپلیکیشنز میں نہ آپ گھسو. کیا کمپلیکیشنز تو ہیں بھی کوئی نہیں نا, کون سی کمپلیکیشن ہے سی نا. وہ اسی کے لیے لائک یو مینشن ہے کہ اس نے کمپٹیشن میں جانا ہے, فوٹو شوٹ کروانی ہے, اور بس اپنے پروٹین کاربز اور فیٹس اگر آپ پورے رکھتے ہیں, ڈیفیسٹ میں رہتے ہیں. فیٹ لاس اگر آپ نے کرنا ہے تو فیٹ لاس آپ کا ویسے ہی ہو جائے گا اگر آپ ڈیفیسٹ کے اندر, ایسے ہی ہے نا. کاربز, پروٹین اینڈ فیٹ تینوں لیتے ہوئے اگر میں 3 میل لوں اور میں ڈیفیسٹ میں ہوں تو میرا ڈیفیسٹ ہو جائے گا. اور آپ نے کیا کرنا ہے, رائٹ پھر وہ گول کے اوپر ویریشنز آ سکتی ہیں. کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے تو پھر آپ کا ایک اسپیسیفک پلان بنے گا, یو وانٹ انکریز یور ٹیسٹوسٹیرون, اسپیسیفک پلان بنے گا. ہائپرٹرافی کرنی ہے, اسپیسیفک پلان بنے گا. پھر وہ گول اورینٹیڈ پلانز الگ ہوتے ہیں, ان کی الگ ڈیٹیل ہے. لیکن میں ایک جنرل میسز کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے ڈائٹ نہیں, اچھی نیوٹریشن فالو کرنا از ناٹ ڈیفیکلٹ, ویری ایزی. یہ میڈ اٹ کمپلیکیٹڈ سو دیٹ وی کوڈ سیل آور پروڈکٹس نا. مشکل ہے, میں بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے. اچھا, تو میکرو نیوٹرینٹس میں دیرز, اگر ہم تھوڑا سا اس سائڈ پہ آ جائیں, ایک مسل بلڈنگ والی سائڈ پہ آ جائیں, کہ اس میں ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یار اگر مسل بلڈ کرنا ہے تو یو شوڈ ہیو 1 گرام آف پروٹین پر پاؤنڈ آف باڈی ویٹ, روز آپ نے اتنا کھانا پینا ہے. آج کل اسٹڈیز یہ آئی ہیں کہ نہیں 0.7 گرام بھی ٹھیک ہے, 0.8 بھی ٹھیک ہے. اور ہاں, اور میں نے پرسنل ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ ابھی کچھ ٹائم تھا جس میں پروٹین میری کم ہوئی ہوئی تھی, دن میں 100-110 گرام پروٹین ہو رہی ہے. مجھے تو ایسے نہیں نظر آیا کہ بھی میرا تو مسل گر گیا ہے یا مسئلہ آ گیا وہ آ گیا. آپ پرسنلی کیا کرتے ہیں, کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پروٹین زیادہ ہونی چاہیے, اتنی ہونی چاہیے. اگر آپ نے ہائپرٹرافی کرنی ہے نا, ہاں مسل بلڈ کرنا ہے, بیکاز آپ ڈیمیج کر رہے ہو ٹھیک ہے, مسل کو, تو اس کے لیے ریکوری آپ کو چاہیے, اور پروٹین انٹیک آپ کو ہائی چاہیے. 0.7 to 1 گرام پر پاؤنڈ آف باڈی ویٹ از پرفیکٹلی فائن فار ہائپرٹرافی. ٹھیک ہے نا. اب ہائپرٹرافی کے لیے آپ کی پروٹین کی امپورٹنس, آپ کہہ رہے تھے کہ یار میری پروٹین کم ہوئی ہے لیکن اتنا مسل میں فرق نہیں آیا. اور بھی تو فیکٹرز ہوتے ہیں نا, ایک فیکٹر تو نہیں ہے کہ میں پروٹین لے رہا ہوں تو بس باڈی بن جائے گی, نہیں لے رہا تو بس نہیں بن جائے گی, یہ تو نہیں ہوتا. اور فیکٹرز بھی ہیں.
نیند کیسی ہے, کورٹیسول کیسا ہے, کورٹیسول لیولز باڈی میں بہت زیادہ ہائی تو نہیں, باقی ہارمونل ایشوز تو نہیں آ رہے ہیں آپ کی, ایکسرسائز کیسی ہے, ریسٹ ریکوری کیسا ہے, جنرلی آپ کا لائف اسٹائل کس طرح کا ہے, دوستوں کے ساتھ آپ کا کتنا اچھا ریلیشن شپ ہے کہ نہیں, جس کی وجہ سے اسٹریس کے اوپر امپیکٹ آئے گا, آپ کے لائف اسٹائل کے اوپر امپیکٹ آئے گا, نیند کے اوپر امپیکٹ آئے گا, اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کاؤنٹ فار کرنے ہیں, صرف پروٹین کو کاؤنٹ فار نہیں کرنا. رائٹ میں نے پروٹین پاؤڈر لینا شروع کرتی میری باڈی نہیں بن رہی, لوگ اس طرح کے کوشچن بھی کرتے ہیں نا, میں ایک ڈبہ کھا لیا میں نے, یار باڈی نہیں بنی, تو ڈبے سے تو خالی باڈی نہیں بن سکتی. صحیح. تو بیسکلی ٹیک اٹ آل ایز اے انٹائر پیکیج ہے یہ, everything works synergistically, always good. اب لوگ زیادہ تر اب نئے ٹرینرز بھی بہت سارے آ گئے ہیں, پھر پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی, 70% ڈائٹ ہے, 30% ٹریننگ ہے, یہ ہے, اور ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ہر چیز کے بارے میں اوپینین ہے. Everything is important and everything works synergistically. Things that people don't like to listen to, those are also important. نیند کے بارے میں بات نہیں کرتے, ضروری ہے. اسٹریس کے بارے میں بات نہیں کرتے, اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. ڈائٹ اچھی رکھنا ضروری ہے, ایکسرسائز ریجیمن اچھی ہونا ضروری ہے, ریکوری اچھی ہونا ضروری ہے. تو وہی بات ہے نا, جو لوگ آج کل بہت زیادہ گھسے ہوئے ہیں فٹنس میں کہ یار ایستھیٹکس, تو باڈی, تو یہ تو وہ, اکثر اوقات ان کے اسٹریس لیولس مینیج نہیں ہو رہے, ان کے پرسنل پرابلمز ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمز جو مینیج نہیں ہو رہے, بس باڈی نظر آ رہی ہے, ہم کہہ رہے بندہ فٹ ہے. وہ جو آپ نے ایک جگہ بات کی تھی آپ نے نا, بندہ واکنگ کرتا ہے, باڈی اچھی ہے تو فٹ ہے, فٹ تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی. فٹ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا ہونی چاہیے, میرا آپ سے کوشچن ہے. فٹ انسان آئی تھنک ملٹیپل چیزیں ہیں. آپ کی نہ صرف the way you look is a بائی پروڈکٹ آف یور فٹنس. تو آپ کی اسٹرینتھ ہے, آپ کی انڈیورنس ہے, آپ کی مینٹل فٹنس ہے, آپ کی the relationships you have with other people, emotional intelligence بھی ہے, اور basically this is the entire good that you touched upon this is the entire concept of the podcast I'm having نا, کہ اس میں میں psychologist کو بھی بلاتا ہوں, life coaches کو بھی بلاتا ہوں. اور جب پہلی دفعہ کسی ایسے بندے کو بلایا تھا, someone commented saying کہ I was expecting a talk on fitness, یہ کیا ہے. تو میں نے اس کو کمنٹ میں یہ بتایا تھا کہ دس از آلسو فٹنس, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ چیز ایوری ون گیٹس ٹو نو. باڈی اینڈ سول, ہمیشہ بولتا ہوں فٹنس از ایکویلنٹ ٹو مائنڈ, باڈی اینڈ سول. ہمیں لگا فٹنس صرف جم میں جا کے ڈمبل 4 kg اٹھانا نہیں ہے, اچھی باڈی ہونا نہیں ہے, ایبز اگر آپ کے ہیں تو آپ فٹ ہیں, ایسا نہیں ہے نا. یہ سوچنا چھوڑ دینا سارے یار. ایستھیٹکس اچھا ہو رہے ہیں, یو لک گڈ, دیٹس امیزنگ, گڈ فار یو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ صرف اچھے دکھتے ہو, اب باقی کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اینڈ اچھا دکھنا, جب 6 پیک ایبس اور اچھی کنڈیشن ہوتی ہے, اس وقت انٹرنلی بندہ کیا فیل کر رہا ہوتا ہے, سو ویک اینڈ فرسٹریٹڈ, جب بہت زیادہ رپڈ ہوتے ہیں. کمپٹیشن باڈی بلڈر دے لوک امیزنگ رائٹ کمپٹیشن میں, لیکن اسٹیروئڈز کا یوز ہے سائیکولوجیکلی. آئی نو دس, آئی ہیو ایکسپیرینس دس. میرے کے سامنے کتنے ایتھلیٹس آئے گے, سب کچھ دیکھا. سائیکولوجیکلی وہ لوگ غصے میں رہتے ہیں, اینگر ایشوز ہوتے ہیں, بال گر رہے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بچے کچھ لوگ نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کا لائف جو ہے, جو سراؤنڈنگز ہیں اس زندگی دنیا کی, وہ ساری امپیکٹ نیگیٹیولی ہو رہی ہیں نا. جسٹ بیکاز یو آر گیٹنگ اٹینشن آف دا وے یو لک از ناٹ انف ٹو لیو ہیلدی اور ہیپی لائف. ایگزیکٹلی. میں پیارا لگتا ہوں, اچھا لگ رہا ہوں, ایبز ہیں, اچھے مجھے کامنٹس مل رہے ہوں گے, لڑکیاں بھی کہہ رہی ہوں گی یو لک گریٹ, سب کچھ مل رہا ہوگا, آن لائن مجھے اچھی اٹینشن ملی ہے, لائکس میرے بڑھے ہوں, لیکن انٹرنلی آئی نو دس, جب دیر از اے وائڈ, دیر از دس گیپ, اور زندگی آپ کی جنرلی آؤٹ آف دیٹ اسپیسیفک پوائنٹ اچھی نہیں ہے, تو پھر فائدہ نہیں ہے. میں اکثر نا ایک یہ پوسٹ لگاتا ہوں, لائک سال میں ایک دفعہ لگاتا ہوں, جس میں ایک طرف میں صحیح رپٹ ہوتا ہوں, ایک طرف تھوڑا سا گپلوسا ہوتا ہوں, اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو انفٹ لگ رہا ہوں نا, میں زیادہ خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں, میں بڑا اسٹرانگ ہوں, مینٹلی اسٹرانگ ہوں, فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں. ہاں نا, فلیکسیبلٹی ہے نا زندگی میں. میں کبھی کبھی کچھ اپنی مرضی کی چیز بھی کھا لیتا ہوں. جنرلی 80% میری ڈائٹ اچھی ہے, میں جنرلی فٹ ہوں, اسٹرینتھ میرے میں اچھی ہے. میں اگر آپ فنکشنالٹی کی بات کرتے ہیں, اسٹیبلٹی اچھی ہے, کور کی اسٹرینتھ میری ٹھیک چل رہی ہے, مجھے تھوڑا سا اوپر فیٹ ہے, اسٹرینتھ تو اندر ٹھیک ہی ہے نا. باڈی بلڈرس کو میں اٹھا لوں نا, ان کی فلیکسیبلٹی میں ٹیسٹ کروں نا, دیکھتا ہوں کہاں جاتی ہے, ایبلٹی ٹیسٹ کرتا ہوں کہاں جاتی ہے, کور کی اسٹرینتھ ٹیسٹ کرتا ہوں کہاں جاتی ہے, کیونکہ آل ایستھیٹکس وہ صرف ہائپرٹروفی پہ ٹریننگ کریں, جو غلط ہے. ایکسٹریم, وہی بات ہے نا کہ ایکسٹریم کو آپ چیز کر رہے ہیں, تو وہ غلط ہے. اور وہ دوسری بات ہے کہ ایون جو آپ کا جس میں آپ تھوڑا بہت آپ کے جسم میں فیٹ ہے,
ٹھیک ہے, اور آپ ٹرین کر رہے ہو اور آپ ایوری تھنگ یو ڈوئنگ ایوری تھنگ, یو اسٹل فٹر دین آئی تھنک 90-95% آف دا پاپولیشن, وچ از واٹ پیپل ڈونٹ ریئلائز. دے تھنک کہ جب تک ایبز نہیں آ رہے تب تک ہم فٹ نہیں ہو رہے. نہیں, تو اگر آپ کا گول ہے ایبس بنانا تو آپ بنائیں, دیٹس ویل اینڈ گڈ, دیٹس سم تھنگ یو وانٹ, یو کین ڈو اٹ نا. یا لیکن فٹنس جنرلی اگر ورک آؤٹ اسپیسیفک بھی فٹنس کی بات کریں, ایک تو ہم مائنڈ باڈی اور سول کی بات کرتے ہیں, باڈی کے اندر ہم اسپیسیفک جائیں, اس کو جاٹ ڈاؤن کریں کہ باڈی کی فٹنس کیا ہوتی ہے, پھر اس کے اندر بھی ڈفرینٹ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں نا. اس کے اندر اسٹرینتھ ہے, آپ کی پاور ہے, ہائپرٹرافی کچھ لوگوں کا گول ہے, پھر کور کی اسٹیبلٹی اسٹرینتھ ہے, جنرلی بیلنس ہے, پھر آپ کی فلیکسیبلٹی اور موبلٹی ہے. یہ سارے ایسپیکٹس ہیں نا, اس کے اگینسٹ پھر آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے. کور کی اسٹرینتھ کے لیے الگ ٹریننگ ہوگی, اسٹیبلٹی کے لیے الگ ہوگی, بیلنس ٹریننگ الگ ہوگی, پلائیومیٹرکس ٹریننگ, ری ایکٹیو ٹریننگ فار ڈفرنٹ ریزنز الگ ہوتی ہے, ہائپرٹرافی کی اس کے لیے الگ ہے, اسٹرینتھ کے لیے الگ ہے, پاور کے لیے الگ ہے, سب چیزوں کی الگ ٹریننگ ہوتی ہے نا. بالکل. ہاں, اینڈ اٹس اے سیڈ ریالٹی کہ مجھے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ یار ابھی نا مجھے ٹو گیٹ پیپلز اٹینشن اگین مجھے تھوڑا سا نا شیپ میں آ کے کچھ تصویریں ویڈیوز بنانی چاہیے تاکہ لوگ کم از کم دیکھیں ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا صحیح, دیٹس اے سیڈ ریالٹی. ہاں یہ بات صحیح ہے, وہ نہیں ہو سکتا. وہ آئی تھنک اس میں اس شفٹ میں پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا وہ شفٹ, کہ لوگ دیکھیں بات سنیں وداؤٹ ججنگ کہ اچھا اس کی کمپلیٹ سکس پیک ہے, سنوں کہ نہیں سنوں, باڈی کیسی ہے اس کی, ہے نا. لیکن یہ جو آپ نے چیزیں ساری مینشن کی, فلیکسیبلٹی, موبلٹی, ایکسپلوسو پاور, یہ سارا کچھ, تو اس میں آپ کی جو پرسنل ٹریننگ روٹین ہے وہ کس طرح کی ہے؟ ڈو یو کیٹر فار آل آف دیز تھنگس؟ کس طرح ویک میں کیسے آپ ٹرین کرتے ہیں؟ میں نے یہ کرنا پہلے سے کرنا شروع کیا تھا. پہلے میں بھی بہت ہائپرٹرافی کرتا, انجریز بہت زیادہ تھی, موومنٹ میں کرنی, صبح اٹھا کبھی کمر میں درد نکل آئے, کبھی بیک میں درد نکل آئی, موومنٹ صحیح نہیں ہے, کچھ چیز اٹھانی پڑ جائے تو مسئلہ بن جاتا تھا. اب میں بیلنس ٹریننگ کو انکارپوریٹ, میری اسٹارٹ ہی بیلنس ٹریننگ سے ہوتی ہے, پھر کور کی اسٹیبلٹی کے اوپر ورک کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں سلو پلائیومیٹرکس ری ایکٹیو ٹریننگ ساتھ میری آ جاتی ہے, پھر میں ہائپرٹرافی کی سیشنز کرتا ہوں, آئی لائک ہائپرٹرافی, پھر میں بیچ میں اسٹرینتھ ٹریننگ کے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں میرے, پھر ہر ورک آؤٹ کے بعد فلیکسیبلٹی اور موبلٹی کی میری 10-15 منٹ کی ریجیمن لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے میں, اور کارڈیو ویسکولر ریجیمن بھی میری لازمی ہوتی ہے, زون 2 کارڈیو میں ایڈ کر رہا ہوں, ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ لازمی کرتا ہوں. مجھے ہائکنگ پہ لے جاؤ میں جا سکتا ہوں, کچھ ویٹ اٹھا لو میں اٹھا سکتا ہوں, رننگ کروا لو میں آج کر سکتا ہوں. میں زیادہ بہتر فیل کرتا ہوں اس زمانے سے جہاں میں بہت باڈی شاڈی میری فٹ تھی, لیکن جنرلی میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا تھا. ہاں صحیح. تو اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں منڈے ٹو فرائیڈے, کیا آپ کی روٹین ہوتی ہے؟ اچھا نہیں, ہمیں این اے ایس ایم میں نے کیا پرسنل ٹریننگ ہے نا, تو این اے ایس ایم کے اندر نا ٹریننگ ریجیمن کا ایک لاگ ہوتا ہے, اس میں یہ سب کچھ انکارپوریٹ ہر روز کراتے ہیں. اچھا ہاں, تو میرا منڈے کو میری اسٹارٹ ہی بیلنس ٹریننگ, کور اسٹیبلٹی ٹریننگ, پھر ہائپرٹرافی ٹریننگ, پھر میں فلیکسیبلٹی, چاروں ایلیمنٹس سارے دن ڈالتا ہوں میں. منڈے ٹیوزڈے میری ہائپرٹرافی فوکس ٹریننگ ہے ود آل دیز ایلیمنٹس انکارپوریٹڈ. وینسڈے والا دن میرا کیلسٹینکس کو میں دیتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اور تھرسڈے فرائیڈے پھر سیم روٹین, پھر سیٹرڈے میرا کبھی ہائکنگ ہو جاتا ہے, کبھی اور کوئی کارڈیو کا کچھ ہو گیا, گھنٹے کی واک پہ نکل گیا, کبھی کیا کر لیا, کبھی کیا. اچھا صحیح. اینڈ ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک یو ٹو ڈو آل آف دیز تھنگس ان ون ڈے؟ یار 1.25 گھنٹہ تو تقریباً لگ جاتا ہے, 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ, ہاں 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے, بیکاز وارم اپ ہے, پھر آپ نے فلیکسیبل وہ بیلنس ٹریننگ کا الگ ایلیمنٹ ہے, پھر سارے ایلیمنٹس ڈالا, 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. صبح صبح اٹھتے ساتھ کرتا ہوں. اچھا فاسٹڈ. اچھا فاسٹڈ, کیونکہ صبح ناشتہ کروں گا, پھر 2 گھنٹے بعد ویٹ کرنا پڑے گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا, میں نے پھر کام پہ نکلنا ہوتا. صحیح. اینڈ دیٹ آلسو سیٹس یو اپ فار دی ڈے. نا ایکسرسائز ہو گئی, کولڈ شاور ہو گیا, ہاں نا, تو کولڈ پلنج, تھک باڈی ایک دم سے اٹھی ہے, مائنڈ سیٹ ہو گیا, دھوپ میں کہ کورٹیسول لیول اپ, باڈی کو پتہ ہے اس ٹائم پہ آئی ہیو ٹو گو اینڈ کل اٹ. ورک آؤٹ کیا, فردر سائن ٹو یور باڈی کہ بھائی اٹس ٹائم ٹو ویک اپ اینڈ یو ہیو ٹو ہینڈل دی ڈے. بس جب تک پھر میں آفس پہنچتا ہوں دماغ میرا کمپلیٹلی چارج اپ ہوتا ہے. اینڈ وی تھنک کہ اگر ہم ورک آؤٹ وغیرہ اسٹارٹ میں کریں گے تو ہم اتنا تھک جائیں گے کہ پھر دن میں تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. That's what I used to think for many years کہ یار نہیں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ورک آؤٹ نہ کروں تو میں تھکا ہوا رہتا ہوں. ہاں It's the other way around. ہاں اٹس دی ادر وے اراؤنڈ ایگزیکٹلی, کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ٹو گین انرجی, ٹو گیٹ ایکٹیو, اور الٹا جو ہم سوچتے ہیں کہ فوڈ گیوز اس اے لاٹ آف انرجی. آپ اینڈریو ہیوبرمین آپ نے دیکھے یوٹیوب پہ اس کے پوڈ کاسٹ وغیرہ, تو وہ پرانا, اچھا تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وی تھنک فوڈ گیوز اس انرجی, بٹ ہم بہت زیادہ کھانا کھا لیں تو ہماری انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اینڈ وی تھنک ایکسرسائز ول ٹائر اس, لیکن ایکسرسائز کریں تو ہمیں ایکٹیویٹی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ از. فائنل کوسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ اگلے 5 سے 10 سال آپ کا کیا ویژن ہے کہ آپ نے فٹنس اور اپنے جیک نیوٹریشن کے برانڈ کو پاکستان میں یا ایون انٹرنیشنلی کہاں تک پہنچانا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ انشاءاللہ انٹرنیشنلی تو ہم چلے بھی گئے ہیں. ہم نے یو ایس میں پہلی پاکستانی فٹنس کمپنی ہے جس نے LLC رجسٹر کرا لی ہے یو ایس کے اندر.
تو اب اچھا ہاں یو ایس میں ہاں جیک نیوٹریشن LLC ہو گئی رجسٹرڈ. ٹھیک ہے. تو انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کرنے کا فل پلان ہے, پلاننگ سٹارٹ بھی ہے انشاءاللہ. اس کی طرف ہم اپنی امپلیمنٹیشن شروع بھی کر دیں گے. تو سب سے بڑا میرا گول تھا وہ الحمدللہ اگلے 2-3 مہینے میں وہ بھی اچیو ہو جائے گا. وہ میں آرام سے میں کہا جب ختم ہوگا تب بتاؤں گا, پہلے نہیں بتانا. دیٹس ہیوج تھنگ فار اس اینڈ جنرلی فار دا پاکستان's فٹنس انڈسٹری ایز ویل. تو انشاءاللہ اس کو گرو کرنا ہے, اور سپلیمنٹس کے اندر ہی میرا مین گول جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ میرا مین سپلیمنٹس کو لے کے. ٹھیک ہے. سپلیمنٹس کے اندر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, اچھے پروڈکٹس لے کر آنا, ٹرانسپیرنٹ پروڈکٹس لے کر آنا, آنیسٹ پروڈکٹس لے کر آنا. کیونکہ سپلیمنٹس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈس آنیسٹلی اپنے سپلیمنٹس بہت زیادہ سیل کرتے ہیں. جس چیز کا امپیکٹ نہیں ہے وہ بھی لوگوں کو سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دے ٹرائنگ ٹو میک منی آؤٹ آف اٹ, which of course does not sit well with me. So I want to create a company which sells honest and transparent and authentic supplements. اور انشاءاللہ اسی کے اوپر ورکنگ زیادہ رہے گی آگے جا کے. ٹھیک ہے. اینڈ وٹ ڈو یو بلیو, جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا یہ جیک نیوٹریشن کا پہلا سپلیمنٹ اسٹور, اور اب کتنا فرق آیا ہمارے پاکستان کی فٹنس انڈسٹری میں, اویئرنیس میں, یوتھ میں کتنا فرق آیا ہے؟ کافی فرق ہے. اب تو جا کے فٹنس کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ پتہ چل گیا آف کورس. لیکن سپلیمنٹس کے اندر مجھے لگتا ہے ابھی بہت زیادہ نالج لیک کرتے ہیں لوگ. کچھ بھی نہیں پتا ابھی لوگوں کو. ہاں, ایک لیبل کے ساتھ پڑھنا ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح سپلیمنٹ ہوتا کیا, اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں, کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, کلینکل ریسرچ کون سے انگریڈینٹس کی کتنی ڈوزیج کے اوپر آپ کے بارے میں بات کرتی ہے کہ یہ ڈوزیج کا یہ بینیفٹ ہوگا, اگر آپ کم لے لے گے تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. اچھا. اور اسی کے اوپر بڑی کمپنیز پلے کر کے آپ کو بس پروڈکٹ سیل کر رہی ہیں. ایک چیز ڈال دی لیکن تھوڑی سی ڈال دی اور کہا کہ اس کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے, بیکاز جنرلی سائنس سیز دیٹ. لیکن سائنس یہ بھی کہتی ہے یہ ڈوزیج لو گے تو فائدہ ہوگا. اگر میں پروٹین لے رہا ہوں اور میں روز کی 20 گرام لے رہا ہوں تو مسل بلڈنگ ہوگی نہیں ہوگی نا, اس کے لیے اسپیسیفک اماؤنٹ چاہیے. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جو سپلیمنٹ کے اندر ڈلی ہوتی ہے, کوئی بھی امینو ایسڈ, کوئی بھی انگریڈینٹ, اس کی ایک اسپیسیفک ڈوزیج ہے جس کے اوپر آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن لوگ کم ڈال کے, بیکاز جب وہ کم ڈالیں گے تو کاسٹ سیو کریں گے, آپ کو سستا سپلیمنٹ بیچیں گے اور اس کے بینیفٹس اوپر سارے لکھ دیتے ہیں, فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا. صحیح. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ. سپلیمنٹس کو پڑھنا کس طرح ہے, کون سی ڈوزیج ہے, کون سے انگریڈینٹ ہیں, وہ لیں گے تو فائدہ ہوگا. ورنہ آپ اپنی طرف سے سستا سپلیمنٹ لے کے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا رہے. وہ جو آپ نے 2000 کا لیا وہ بھی ضائع ہی ہو گئے, کیونکہ فائدہ کوئی بھی نہیں ہوا. ہاں. اسی میں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا. آپ نے امینو ایسڈ بولا, تو بہت یہ بولا جاتا ہے کہ یار امینو ایسڈ تو پیسے ضائع کرنے والی بات ہے, یہ تو برانچ چین امینو ایسڈ الگ سے لینا, جب آپ پروٹین بھی لے رہے ہو اور ایوری تھنگ از آن پوائنٹ, یہ الگ سے لینا تو BCAAs لینے کی ضرورت نہیں. میں BCAA کی اسپیسیفکلی بات نہیں کر, ہر امینو ایسڈ کا اپنا ایک بینیفٹ ہے نا. اچھا. پروٹین کے اندر کیا ہوتے ہیں امینو ایسڈ جو ہوتے ہیں نا سارے, اسینشل نان اسینشل. پروٹین از میڈ اپ آف amino acids linked together. Exactly. So every amino acid has its own benefits. Citrulline has its own benefit, leucine has its own benefit, L-tyrosine has its own benefit. سب کے اپنے اپنے benefits ہیں. Pre-workout is made out of those amino acids. لیکن اس amino acids کی specific dosage will give you different benefits. Citrulline 6 گرام لوگے تو ویسے ڈائلیشن ہوگی. بیٹا ایلینین 3.2 گرام لوگے تو کارنوسین لیولز انکریز ہوں گے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. امینو ایسڈز آپ لیں گے لیکن کون سے لے رہے ہیں, کس پرپز کے لیے لے رہے ہیں, دیٹ از دا سائنس. دیٹ از واٹ یو نیڈ ٹو نو. پیپل ڈونٹ ایون نو اباؤٹ دیٹ. تو یو تھنک کہ گیٹنگ وہ جو برانچ ان امینو ایسڈز کا الگ سے, اگر آپ کی پروٹین کی انٹیک پوری ہے تو پھر ضروری نہیں ہے. اچھا. لیکن if you want to aid getting BCAAs and aid recovery then there is no harm in it at the same time. beneficial ہو سکتا ہے نا. لیکن پروٹین کی انٹیک پوری ہو رہی ہے تو کیونکہ پروٹین کے اندر BCAAs ہوتے ہیں تو آپ کو پورے BCAAs تو مل رہے ہیں. رائٹ. تو پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایڈ آن کرنا. ٹھیک ہے. ایون پروٹین پاؤڈر بھی ضروری نہیں ہے نا. اگر کھانے سے پوری پروٹین کیوں لے رہے ہیں سارے, سپلیمنٹ. تو ہاں ایگزیکٹلی. تو اگر آپ پروٹین پوری کریں تو میں یہ نہیں کہوں گا پھر آپ سپلیمنٹ لینا ہی لینا ہے. پروٹین پاؤڈر کے تھرو 25 گرام لازمی لو ورنہ آپ کی باڈی اس طرح نہیں بنے گی, یہ تو نہیں کہہ سکتے نا آپ. یا وہ جو کہا کرتے تھے کہ ورک آؤٹ ختم ہوتے ہی 15 منٹ کے اندر پروٹین پاؤڈر لینا ہے, وہ بھی کوئی, ہاں وہ بھی آئی تھنک دیٹ واز اے مارکیٹنگ گیمک تھی نا. ہاں. چلیں عباس, it was great having you on the show. Thank you so much for your insights on not only on fitness but also on entrepreneurship and self-awareness and self-improvement. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اف یو ہیو بن واچنگ ٹل دی اینڈ, اف یو گائز لائک دا کانٹینٹ پلیز میک شیور ٹو کلک آن دا لائک بٹن. اس سے ہوتا کیا ہے کہ یوٹیوب کا الگوریتھم ایسا بنا ہوا ہے کہ جب ویڈیو لائک ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا بوسٹ ملتا ہے, تو دیٹ ول ریئلی ہیلپ اس آؤٹ. اینڈ فار مور فٹنس کانٹینٹ جس میں لائک آئی مینشن فزیکل فٹنس ایز ویل ایز مینٹل فٹنس اینڈ سیلف امپرومنٹ, پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل. ہمارے جو انٹرنیشنل لسنرز ہیں آپ کو بار بار نیچے
نظر آ رہا ہوگا کہ یو کین لسن اینڈ واچ دس پوڈ کاسٹ آن اسپوٹیفائی ایز ویل, سو دیٹ از آلسو این آپشن. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ایپیسوڈ کو ریپ اپ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. دس از NSJD signing out. اللہ حافظ.